اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا پچھلے لیسن میں، اور یہ ورڈ ہم نے پڑھے تھے، آپ کو میننگ یاد ہوں گے۔ حلون، مریدن، الدکان، غنی، طویل، فقیر، قصیر، الطفاف۔ تو میننگ آپ امید آپ نے یاد کر لی ہوں گے۔ تو آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے، بہت ایزی ہے، اور قرآن مجید میں آپ اس کو پڑھ چکے ہیں، رول کو، اس ٹاپک کو بھی۔ تو اس میں الحروف القمریۃ والحروف الشمسیۃ، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ ٹوٹل الفابیٹس کتنے ہوتے ہیں ہر زبان میں۔ پہلے سب سے پہلے تو الفابیٹس ہوتے ہیں نا، جی۔ تو ہر زبان کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اردو کے الگ ہیں، چائنیز کے الگ ہیں، انگلش کے الگ ہیں، یعنی ان کی تعداد جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ جی۔ عربی کے جو الفابیٹس ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 28۔ صحیح۔ اچھا، اب ان میں سے قمری حروف کون سے ہیں، کتنے ہیں، اور شمسی حروف کتنے ہیں؟ تو 14 جو ہیں وہ قمری حروف ہیں، ہاف ہاف۔ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ قمری کے نیچے 14 لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے 14، عربی میں لکھا ہوا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی 13 14، کیونکہ ملتی جلتی ہے نا، 10 11 12 13 14۔ اور شمسی حروف کتنے ہیں؟ وہ بھی 14 ہیں۔ تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 24۔ تو ٹوٹل الفابیٹس جو ہیں وہ آپ کے 28 ہیں۔ تو یہ 14 + 14 جو ہے یہ آپ کے شمسی اور قمری ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ کو پتہ لگانا ہو کہ کون سے قمری ہیں اور کون سے شمسی ہیں، تو آسان سا فارمولہ ہے، رٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ رٹ لیں کہ یہ قمری ہیں اور یہ شمسی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ایک جملہ یاد کر لیں گی نا، وہ میں لکھ دیتی ہوں یہاں پہ، آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے، آپ پڑھیے گا، پڑھتی جائیے۔ حق کا خوف، حق کا خوف، پڑھیے آگے۔ عجب غم غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ ہاں، حق میں کتنے لیٹر آ رہے ہیں؟ 2 آ رہے ہیں۔ کاف میں بھی 2 ہی آ رہے ہیں، کاف اور الف، ٹھیک ہے، موٹا کاف نہیں، باریک والا کاف۔ خوف میں 3 آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 2 and 3 5، 2 and 2 4، اور 3 7 ہو گئے نا۔ اب اس میں کتنے آ رہے ہیں؟ عین جیم با 3 آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور غم میں کتنے آ رہے ہیں؟ 2 آ رہے ہیں، 3 and 2 5، اور اس میں بھی 2 آ رہے ہیں، 7 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 14۔ تو یہ والے لیٹر آپ کیا سمجھتی ہیں، اس والے کالم میں آ رہے ہیں یا اس والے کالم میں آ رہے ہیں؟ دیکھ کے بتائیے۔ صرف ایک میں آ رہے ہوں گے، یہ والا جو میں نے جملہ لکھا ہے یہ صرف ایک کالم میں آ رہا ہے۔ انہوں نے صحیح بتایا، پریشا نے صحیح بتایا، قمریہ میں آ رہے ہیں، قمریہ میں آ رہے ہیں، صحیح۔ دیکھیں الف بھی یہیں آ رہا ہے، یہ با بھی ہے، با بھی یہیں آ رہا ہے، جیم بھی یہیں آ رہا ہے، ہا بھی یہیں آ رہا ہے، حق کا ہے نا، اور خا کا، خوف کا خا بھی آ رہا ہے سب، عین کا وہ جو عجب کا عین بھی آ رہا ہے، غم کا غین بھی آ رہا ہے۔ تو یہ والا جو جملہ لکھا ہے نا، اگر یہ والا جملہ آپ کو یاد ہو تو پھر اس کے علاوہ جو اس میں جو حروف نہیں آئیں گے نا اس جملے کے اندر، وہ شمسی حروف آئیں گے۔ مثلا تا ہے، سا ہے، وہ اس میں نہیں آ رہے، صحیح، تو وہ کیا ہوں گے؟ پھر وہ شمسی حروف ہوں گے۔ صحیح۔ تو اس طرح آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ الف با جیم ہا خا یہ آپ رٹیں اور ان کو بھی آپ رٹیں، نہیں، رٹنے والا کام نہیں کرنا، میرے پاس رٹنے والا کام ہوتا ہی نہیں ہے، نہ میں نے تو خود ان کبھی کو دو کیٹیگریز میں کیوں کیا ہے؟ وہ میں بتاتی ہوں، پہلے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ والے جو لیٹر اس جملے کے اندر آئے وہ قمری حروف ہیں سارے کے سارے، جو اس سینٹینس میں جملے میں نہیں ہوں گے وہ حروف شمسی ہوں گے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب ان کو قمری میں کیوں ڈالا ہے، ان کو شمسی میں کیوں ڈالا ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ان سب کے اوپر تشدید آ رہی ہے، شمسی میں آپ شمس کے اوپر دیکھیں، الشمس، تشدید آ رہی ہے نا،
تو اس میں جتنے وہ لیٹرز آ رہے ہیں ان پہ پھر سب پہ تشدید آ رہی ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں القمر، القمر کے اوپر تشدید نہیں آ رہی نا. قمر چاند کو کہتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے نا، قمر چاند ہوتا ہے، مون ہوتا ہے. اب اس کے اوپر تشدید نہیں آ رہی، تو اس میں جتنے لیٹرز یوز ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی تشدید نہیں آ رہی. صحیح. تو جن پہ تشدید نہیں آئے گی، الف لام سب پہ آ رہی ہے. الف لام اس پر بھی آ رہی ہے، الف لام اس پہ بھی آ رہا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ الف لام لگاتے کیوں ہیں؟ جی. ابن ہوتا ہے نا، ابن جو ہوتا ہے اس کو جب وہ انڈیفینیٹ ہوتا ہے، جب اس کو ڈیفینیٹ بنانا ہوتا ہے تو الف لام لگاتے ہیں اور پھر ایک حرکت آ جاتی ہے، ایک حرکت آ جاتی ہے. تاجرن ہوتا ہے تو الف لام لگاتے ہیں تو التاجرو ہو جاتا ہے. اچھا اس میں آپ دیکھیں قمری حرف میں کون سا حرف قمری ہے؟ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ قمری حرف ہے. اس میں جو الف یوز ہو رہا ہے نا، یہ قمری حرف ہے. ٹھیک ہے. الف لام تو معرفہ بنانے کے لیے لگایا گیا نا، ڈیفینیٹ لگانے کے لیے. قمری حرف کون سا ہے؟ وہ الف ہے. وہ الف ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب الف جو ہے اس کے اوپر تشدید نہیں آ رہی. اگر اس کے اوپر تشدید آئے گی نا، الف لام کے بعد جو لیٹر آئے گا تو وہ شمسی لیٹر ہوگا. جیسے یہاں پر تا آ رہا ہے نا، تو تا پہ تشدید آ رہی ہے، تو تا کیا ہے؟ وہ شمسی لیٹر ہے. اسی لیٹر ہے. آسان سی پہچان ہے نا. صحیح. اگر نہیں آ رہا تو اچھا ایک اور پہچان بتا دیتی ہوں، وہ زیادہ ایزی بھی ہے. یہ تو ایزی آپ دیکھ کے پہچان سکتے ہیں نا. جب آپ تشدید دیکھ کے بولیں گے اچھا بھائی تا جو ہے الف لام کے بعد جو لیٹر تا آ رہا ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ شمسی لیٹر ہے، تشدید آ رہی ہے. اور الابو پہ نہیں آ رہی، البابو پہ نہیں آ رہی، تو با کیا ہے؟ اس پہ تشدید نہیں آ رہی، تو وہ قمری لیٹر ہے. وہ تو آپ دیکھ کے بتا سکتی ہیں. لیکن اس کو کہتے کیوں ہے قمری لیٹر اور اس کو شمسی لیٹر کیوں کہتے ہیں، وہ ریزن بتانی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ کیوں کہہ رہے ہیں ان کو قمری میں ڈال کیوں رہے ہیں، ان کو شمسی میں کیوں ڈال رہے ہیں. اب دیکھیں القمر، القمر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ القمر میں لام کو پڑھا جا رہا ہے یا اسکپ کیا جا رہا ہے؟ القمر لام کو پڑھا جا رہا ہے نا، پڑھا جا رہا ہے. تو جب بھی لام پڑھا جائے گا نا تو اس کے بعد والا جو لیٹر ہوگا وہ قمری لیٹر ہوگا. ایک تو میں نے بتا دیا کہ تشدید ہوگی تو وہ شمسی ہوگا، تشدید نہیں ہوگی تو وہ قمری ہوگا. ایک یہ ریزن بھی ہوتی ہے، ریزن جو ہوتی ہے اس کو قمری کہنے کی، کیونکہ القمر کے اندر لام پڑھا جا رہا ہے تو اس کے بعد لام پڑھا جائے گا تو اس کے بعد والا لیٹر قمری حروف میں سے ہوگا. الباب، الجنہ، لام پڑھا جا رہا ہے تبھی تو لام پہ سکون آ رہا ہے نا. جی. جس لیٹر پہ سکون آ جائے اس کو پڑھا جاتا ہے، جس کو خالی چھوڑ دیا جائے اس کو نہیں پڑھا جاتا. اب یہاں پہ آپ آ جائیں، لام کو خالی چھوڑ دیا گیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ التاجروں میں لام خالی ہے، اس کے اوپر سکون نہیں آ رہا، تو اس کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. نہیں پڑھیں گے. تو خالی ہے، اس کے اوپر کچھ ہے ہی نہیں، اس کو اسکپ کر رہے ہیں. اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ التاجرو، تا پڑھا جا رہا ہے نا. التاجرو، لام اسکپ ہو گیا. تو جہاں پہ لام پڑھا جائے گا وہ اس لام کے بعد جو لیٹر آئے گا نا وہ آپ کا قمری حرف ہوگا، اور تا کے بعد جو ہوگا، جو الف لام لام نہیں پڑھا جائے گا اس کے بعد جو لیٹر ہوگا وہ آپ کا شمسی لیٹر ہوگا. الصوب، الدیک، آپ نے یہ سارے ورڈ پڑھے ہیں نا. الدیک پڑھا ہے نا. اس کو الدیک تو نہیں پڑھتے نا، کہ پڑھتے ہیں الدیک؟ الدیکن، الدیک، الدیک، الدیکو پڑھیں گے. الدیک، التاجرو پڑھیں گے، التاجرو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ لام پڑھا جاتا ہے وہ سارے لیٹر، ان سب لیٹر کے اوپر لام پڑھا جاتا ہے. جتنے بھی یہ لیٹر ہیں 14 ان پہ لام پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں لام پڑھا جاتا ہے تو ہم لام کے بعد والے لیٹر کو قمری لیٹر کہتے ہیں. اور وہ سارے ادھر ایک جملے میں ڈال کے ایک جملہ بنا دیا گیا آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو رٹنا نہ پڑے. اور یہ میں نے نہیں کیا، گرامیرین نے کیا، یہ آپ کی آسانی کے لیے انہوں نے ایک یہ جملہ بنا دیا ہے. اور کتنا پیارا جملہ ہے، حق کا خوف عجب غم ہے نا. اور اس کے اندر جتنے لیٹر آ رہے ہیں لام پڑھا جائے گا. الحق، ہا بھی پڑھے، ہا بھی اگر شروع میں آئے گا نا لام کے بعد تو الحق. اسی طرح القلم، وہاں پہ تشدید نہیں ڈالتے، القلم لام پڑھا جا رہا ہے.
اسی طرح تو اگر ہم جیسے جن پہ تشدید نہیں آ رہی ہے تو ہم اگر ہمیں جملہ جیسے ہم نہ بھی یاد ہو تو ہم ویسے بھی تو دیکھ کے بتا سکتے ہیں نا کہ یہ قمری ہوگا کیونکہ اس پہ تشدید نہیں ہے تو اس میں ہم لام پڑھیں گے. ہاں بالکل بالکل, وہ آپ کے اب آپ کی جو مرضی آپ ویسے کریں, ہے نا. جنہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے ان کو تو یہ رول پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ جو لوگ عربی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ الباتا سے شروع کرتے ہیں. آپ لوگوں نے تو قرآن پڑھا ہوا تھا نا, تو میں نے آپ کو الباتا سے نہیں شروع کرایا. لیکن کوئی اگر بیسک بچہ آتا ہے جو اس کو البا بھی نہیں آتی, کوئی گورا ہے جو اسلام قبول کیا, میرے پاس پڑھنے آ رہا ہے, یا گوری ہے جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا الباتا, تو وہ تو الباتا سے شروع کریں گے نا. جی جی, پھر اس کو مجھے یہ بھی سکھانا پڑے گا سب. لیکن آپ لوگوں نے چونکہ قرآن پڑھا ہوا ہے تو آپ کو یہ پڑھنا تو آتا ہے کہ اس کو التاجرو نہیں پڑھیں گے, التاجرو پڑھیں گے. جی, البابو کو تشدید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس میں لام پڑھا جائے گا, تشدید نہیں آئے گی اس کے اوپر. صحیح. اچھا, اب آپ سے کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ والا مجھے بتائیے, یہاں پہ لام پڑھا جا رہا ہے الجنہ میں؟ جی پڑھا جا رہا ہے نا. تو لام کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ جیم. جیم. اب قمری ہے یا شمسی ہے؟ قمری. قمری ہے, ٹھیک ہے, قمری ہے. آپ نون کو نہیں دیکھیں گے, آپ لام کے بعد والے لیٹر کو دیکھیں گے, فوراً جو بعد والا ہے اس کے اوپر تشدید نہیں آ رہی. تشدید اس کے بعد والے پہ آ رہی, آنے دیں اس کو, ہمیں تو لام کے بعد والا لیٹر دیکھنا ہے نا, جیم دیکھنا ہے نا. تو جیم پہ تو نہیں آ رہا, اور لام پڑھا بھی جا رہا ہے, تشدید بھی نہیں آ رہا. اگر تشدید ہوتا تو پھر ہم اس کو, جیم کے اوپر تشدید آ ہی نہیں سکتی, وہ قمری لیٹر ہے. دال جو ہے اس کے اوپر کبھی لام کو پڑھ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ شمسی لیٹر ہے, آپ کو ادیق ہی پڑھنا پڑے گا, اور رجل ہی پڑھنا پڑے گا. را بھی کیا ہے, وہ آپ کا شمسی لیٹر ہے, اس کے اوپر بھی آپ لام کو سکپ کریں گے, ہمیشہ تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب آپ ان کو پڑھ لیں ایک دفعہ, جن کے میننگ نہیں آتے ان کی میننگ بھی کر لیں گے. تو آپ پڑھیے یہاں سے الحروف القمریہ. قمریہ, قمر آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا, اب قمریہ, ٹھیک ہے. اور الحروف الشمسیہ, شمسیہ, اس تا کو ہا میں بدل دیتے ہیں. اگر اس کو پڑھیں گے نا تا کو, تو پھر الحروف الشمسیہ تو پڑھیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر رکیں گے تو تا کو ہا میں چینج کر دیتے ہیں. جیسے فاطمہ تو ہوتا ہے نا, تو ہم فاطمہ تو کو کیا کرتے ہیں, فاطمہ تو نہیں بلاتے, لکھنے میں تو وہ فاطمہ تو ہے, عائشہ تو ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, تا کو ہا میں چینج کر کے فاطمہ کر دیتے نا, فاطمہ کر دیتے. تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے. تو اب آپ ان الفاظ کو پڑھ لیجئے, اوپر سے ضرور پڑھیے گا, بلو جو لائن ہے وہ ضرور پڑھیے گا. میں پڑھوں؟ آپ پڑھیے. الحروف القمریہ, قمریۃ, قمریہ کر دینا, قمریہ کر دے, قمریہ کر دو. دونوں الحروف مرضی ہے, القمریہ, قمریہ, الحروف الشمسیہ. میننگ کیا ہوگا, قمری لیٹرز, قمری لیٹرز, حرف کی جمع کیا ہے, حروف, اردو میں بھی پڑھتے ہیں نا. اور قمر سے کیا بن گیا, قمریہ. تو قمریہ کیا ہوتا ہے, قمری لیٹر, ٹھیک ہے. اور یہ الحروف الشمسیہ تو یا شمسیہ, اس کو کیا پڑھیں گے, حروف شمسی لیٹرز. اچھا, اس کو انگلش میں کیا کہیں گے, قمر کو کیا کہتے ہیں, مون لیٹرز, مون لیٹرز, اینڈ دیز آر سن لیٹرز. جیسے مرضی یاد کرنے, مون لیٹرز, سن لیٹرز, ٹھیک ہے. اور قمری حروف, شمسی حروف, اردو میں یاد کر لیں, عربی میں یاد کر لیں, الحروف القمریہ, پڑھنے میں تو وہی پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے, بولنے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں. اچھا, اب پڑھیے آگے. ان کو صرف پڑھتے, الف با جیم نہیں پڑھنے کی ضرورت, صرف ان کو پڑھتے جائیے, یہ والے. الابو, البابو, الجنت, الحمار, الخبز, العین, الغداء, الفم, القمر, الکلب, الماء, الولد, الہواء, الید. یدو, یدو کیا ہوتا ہے, ہاتھ کو بولتے ہیں, ید.
ठीक है ना, यद हाथ को बोलते हैं यदुन, असल में यदुन होता है, फिर अलिफ लाम लगता है तो वो क्या बन जाता है, अल यदु बन जाता है। हवा, हवा तो आप उर्दू में बोलते हैं, हवा किसको बोलते हैं, हवा एयर को बोलते हैं। विंड, जो विंड होती है ना उसको बोलते हैं। अल वलदु, ये आपको वलदुन से अल वलदु हो गया, है ना। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं जो भूल गई मैं बताना, जब वलदुन होगा ना तो कोई मसला नहीं है, मसला तब पैदा होता है जब अलिफ लाम लगाते हैं, उसको डेफिनेट बनाते हैं, तो उस वक्त फिर हमें लाम पढ़ना होता है या नहीं पढ़ना होता। तो अगर लाम पढ़ा जा रहा है तो वो कमरी हरूफ में से होगा, जो आगे लेटर आएगा वलद का पहला वाला। देखें वलदुन होता है, ये नकिरा है ना, आपको पता है, ये इंडेफिनिट ये होगा बॉय, और अल वलदु द बॉय। जब अब इसको पढ़ने में शमसी कमरी का कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। जब इसके पर अलिफ लाम लगाते हैं मार्फा बनाने के लिए, तो तब जो है ना शमसी कमरिया वाला वो शुरू होता है, अल वलद। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब आपने लाम को पढ़ना है या नहीं पढ़ना। आप मुझे बताएं, यहाँ पे लाम पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा? पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा, आप उसको स्किप नहीं कर सकती। ठीक है, स्किप तब करेंगे जब यहाँ पे तशदीद आएगी। अब आप लाम पढ़ेंगे, मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं डाला, फिर भी आपको पता है कि इसको अल वलदु ही पढ़ना है ना। अब वो जो लेटर है ये आपका क्या होगा, कौन सा लेटर होगा? कमरी लेटर, कमरी लेटर होगा, क्योंकि लाम पढ़ा गया है। सही है ना। इसी तरह यहाँ से कुछ ले लें, अल्लाहम ले लें। अच्छा, इसको लहम को थोड़ा सा भी रहने देते हैं कि उसमें दो लाम आ रहे हैं ना। इसमें एक लाम तो अलिफ लाम का लाम है, और एक लाम जो है वो आगे लेटर आ रहा है, शमसी लेटर आ रहा है, उसके ऊपर तशदीद आ रही है। तो यहाँ पर भी आपने पहले वाले लाम को स्किप ही किया है, पहले वाले लाम को आप नहीं पढ़ा है, शमसी लेटर पढ़ा है, शमसी लेटर पढ़ा है, अल्लाहम। और जिस लफ्ज के ऊपर हरफ के ऊपर तशदीद आती है वहां पे दो लेटर्स होते हैं, दो लेटर्स होते हैं। सही है। अन नजमू, नून को दो दफा पढ़ा जा रहा है, एक दफा अलिफ के साथ पढ़ा जा रहा है, एक दफा अकेले पढ़ा जा रहा है, एक दफा नून के साथ जीम के साथ मिला के पढ़े। अन नजमू, तो तशदीद के नीचे दो लेटर होते हैं। ठीक है, दो लेटर होते हैं। तो यहाँ भी दो लाम है, यहाँ भी दो जोए हैं, यहाँ पे ता है, यहाँ पे दाद है, ये सब दो दो हैं। सदरू, सदरू एक दाल से मिलाएंगे और एक पीछे अलिफ के ऊपर जबर लगा के मिलाएंगे। अगर जबर नहीं लगी फिर आप बगैर जबर लगाए तो नहीं पढ़ सकते ना, ऐसे कैसे पढ़ लेंगे। लेकिन लाम को आप स्किप कर सकते हैं। अद्दैफु, तो आप लोगों को उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अगर यहाँ पे नकरा लफ्ज तो कोई मसला नहीं है, आपको शमसी कमरी कुछ नहीं देखना। जब अलिफ लाम लगाते हैं मार्फा बनाते हैं तो तब शमसी और कमरी, तो कमरी को जो होता है वो पढ़ा जाता है, लाम पढ़ा जाता है, उसके बाद वाला हर्फ जो होता है वो आपका, लाम को नहीं कहेंगे कि लाम कमरी लेटर है, लाम पढ़ा जा रहा है लाम कमरी लेटर है, लाम को नहीं कहेंगे, लाम के बाद वाले लेटर को कहेंगे। यहाँ पर वो है कमरी लेटर। लाम तो मार्फा बनाने के लिए लगाया ना, उसको तो पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो उसके बाद जो लेटर, इसी तरह शमसी में भी जो अलिफ लाम के बाद वाला लेटर होगा उसके ऊपर तशदीद होगी, वो वाला लेटर आपका क्या होगा, शमसी होगा। अच्छा, मीनिंग देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग आपको नहीं आए। अल अबू का मीनिंग क्या होता है? अबू नहीं पता। अल अबू नहीं पता आपको? नहीं। उम्मुन का पता है? अल उम्मू, उम्मुन तो माँ को कहते हैं शायद। माँ को कहते हैं, तो अल अबू अबू को कहते हैं ना। ठीक है, सही है। अल अबू किसको कहते हैं? बाप को, बाप को कहते हैं, फादर। ठीक है। अल बाबू डोर को कहते हैं, डोर को कहते हैं। अब इसका अलिफ लाम लगे ना तो दा डोर बोलेंगे ना, द डोर हो जाएगा, द फादर, द डोर। अल जन्नतु, द हेवन, द हेवन। आगे अल हिमारू, अल हिमारू द डोंकी, द डोंकी। अल खुब्जू द ब्रेड, द ब्रेड, गुड। अल आइनू आँख को कहते हैं, द आई। हाँ, नूरुल ऐन नाम भी रखते हैं ना। हाँ, सही है। ऐन, नूरुल ऐन, आँख का नूर। और भी नाम रख, कुरतुल ऐन भी रखते हैं नाम, है ना, आंखों की ठंडक, आंखों की ठंडक। तो अरबी सीखेंगे ना तो बहुत मजा आने वाला है।
سارے ناموں کے مطلب بھی آ جائیں گے. نور العین, نور کا مطلب آپ کو پتا ہے, عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ. ٹھیک ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے, پانی کے چشمے کو بھی عین کہتے ہیں. دونوں سملر ہوتے ہیں. سملر کیسے ہوتے ہیں؟ آنکھ میں سے بھی پانی آتا ہے, پانی کے چشمے میں سے پانی نکلتا ہے, جسے آپ فاؤنٹین کہتے ہیں نا, فاؤنٹین. فاؤنٹین میں کیا ہوتا ہے, پانی یوں کر کے نکل رہا ہوتا ہے. کبھی پارک میں دیکھے ہوں گے آپ نے, فاؤنٹین لگے ہوتے ہیں کتنے پیارے پیارے. تو آنکھ سے بھی پانی نکلتا ہے, اور فاؤنٹین بھی چھوٹا سا ہوتا ہے, ایک اس طرح سے یہ ہوتا ہے, بس اتنا سا اس میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے نا. جی. تو یہ عین اور اس دونوں کو عربی زبان میں عین ہی کہتے ہیں. اچھا, الغداء غذا ہوتا ہے نا, غذا کو بولتے ہیں نا. غذا کیا ہوتی ہے؟ فوڈ. دا فوڈ. اب اس کو آپ الغداء غدن سے ہے نا, جیسے آپ روزے کی نیت بھی کرتی ہیں رمضان میں, تو اس میں غدن کا لفظ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی آتا ہے. ہاں, تو وہ غدن کیا ہوتا ہے؟ سحری کا یا لنچ کا, جو بھی لنچ برنچ آپ کہتے ہیں نا, جو بھی اس وقت کا کھانا ہوتا ہے. بہرحال اس کو آپ فوڈ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فوڈ بھی کہہ سکتے ہیں. الغداء, یہاں پہ چکن دکھائی ہے نا, تو فوڈ بھی کہہ سکتے ہیں. آگے لنچ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ورڈ ہے غداؤن. الغداء ہے نا, نہیں الغداء تو ہے, لیکن ویسے اگر ہم فوڈ کہیں تو غداؤن. غداؤن ہوگا نا. ٹھیک ہے نا, الغداء جاتا ہے. صرف آپ نے الف لام لگا کے یہ والا پیش ہٹانا ہوتا ہے, اور کچھ نہیں. وہ تو ایک حرکت ہو جائے گی. صحیح ہے. الفمو, فمو نہیں پتا. فمن ہوتا ہے منہ, جو ہمارا ماؤتھ ہوتا ہے نا, جہاں پہ نیوالا ڈالتے ہیں, فمن ہوتا ہے. اچھا, فمن ہوتا ہے, تو پھر الف لام لگانے سے الفمو ہو جاتا ہے. صحیح. فمن. فمن اس طرح سے لکھا جائے گا نا. صحیح. فمن. یہ جو ہم اردو میں بولتے ہیں نا افواہ کا لفظ, اچھا, جو اڑائی جائے. افواہ بولتے ہیں نا, کوئی بھی کیا کہتے ہیں اس کو, ہیومر کیا کہتے ہیں لفظ, ریومرز جو ہوتی ہیں, تو وہ افواہیں ہوتی ہیں نا. تو افواہ, تو وہ اس کا پرولر افواہ ہے. صحیح. تو یہ قرآن مجید میں افواہ کا لفظ بھی آتا ہے اور فمن کا بھی آتا ہے. یہ قرآن مجید کے ورڈ ہیں سارے. غدا کا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. القمر, مون. the moon. الکلب, the dog. الماء, the water. الولد, the boy. الہواء, the wind. ٹھیک ہے. ونڈ جو چلتی ہے نا, اس کو ہوا کہتے ہیں. وہ تو اردو میں بھی کہتے ہیں ہوا, ہوا ہے نا. گانا بھی بنایا تھا نا, جی, بہت فیمس ہوا تھا. یاد ہے نا, تو بس وہی ہے. یاد ہے. اچھا, تو شاید میں نے کہا آپ کو یاد آ جائے اردو کا لفظ. اردو نہیں بھولنی نا, بچوں کو بھولنے دینی ہے, میں بار بار کہہ رہی ہوں. جی, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ دیکھیں, ان کی اردو بہت اچھی ہو جائے گی. آپ بھی ان کے ساتھ اردو بولے, میں بھی اردو میں پڑھاؤں گی, کوشش کروں گی, جہاں سمجھ نہ آئی انگلش میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے. تا, اب یہ شمسی حروف ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کیا پڑھیے ذرا. التاجر. اب اس میں لام کو سکپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لام کو نہیں پڑھا جا رہا ہے. التاجر, بیکاز دیر از نو, کیا کہتے ہیں اس کو, واول نہیں ہے نا اس کے اوپر, کچھ بھی سائن نہیں ہے, زبر زیر پیش سکون کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر. یہاں پر آپ کا الف کے اوپر سکون ہوتا ہے, لام پہ سکون ہوتا ہے, یہاں پہ زبر ہوتی ہے. الابو اس طرح پڑھا جاتا ہے. دیکھیں سکون ڈلا ہوا ہے, سکون ڈلا ہوا, سکون, بٹ دیر از نو سکون ہیئر. سو التاجر. تاجر کا میننگ پتہ ہے نا, مرچنٹ. نیکسٹ. صوب. اچھا, صوب کیا ہوتا ہے؟ صوب ہوتا ہے, آپ دبئی میں رہ کے ہیں, آپ کو پتہ ہے توب. توب کسے کہتے ہیں ماما؟ توب کسے کہتے ہیں؟ مجھے بھی نہیں پتا. آپ کو بھی نہیں پتا؟ اچھا, جو کھندورا پہنتے ہیں نا وہاں کے مرد, اچھا, اس کو توب کہتے ہیں نا. وہ اسی سے بنا ہوا ہے, اسی سے بنا ہوا. صوب کا مطلب ہوتا ہے کلاتھ. کلاتھ جو آپ کے کلاتھس ہوتے ہیں نا پہننے والے, جو سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں. اچھا, صحیح. جو ہم سلے ہوئے کپڑے, ایک ہوتا ہے بغیر سلے ہوئے, جو ٹیبل کلاتھ ہوتا ہے نا, وہ تو ٹیبل کلاتھ ہوتا ہے. یہ کلاتھس ہوتے ہیں جو سلے ہوئے ہوتے ہیں, کلاتھس ہوتے ہیں.
تو اب یہاں پر کیا ہے الثوب کلوتھ. اب یہ ایک ہی ہے تو اس کو کلوتھ ہی بولتے ہیں. اور یہ کیا ہے الدیکو. پڑھیے بیٹا آگے پڑھیے. الدیکو روسٹر. دا روسٹر. الذهب کیا ہوتا ہے؟ گولڈ سوک. اچھا گولڈ سوک تو دیکھی ہوگی آپ نے شارجہ. بہت بڑی ہے نا. تو ہم تو روز ہر فرائیڈے جاتے تھے وہاں. اب یہاں پر کیا ہے؟ الذهب. ذهب بولتے ہیں گولڈ کو. صحیح. گولڈ کو بولتے ہیں. اچھا. اور ذہبہ کا لفظ آپ پڑھیں گے ایز اے ورب فعل کے طور پہ نا. ابھی تو یہ نون الف لام آ رہا ہے. پھر آپ ذہبہ بھی پڑھیں گے. ذہبہ تو یہ ایز اے ورب بھی یوز ہوتا ہے. اس وقت میننگ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے ہی وینٹ. اور جو مڈل لیٹر ہے زال ہابا وہ سیم ہے. تو جو گولڈ ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. گولڈ آپ کے پاس نہیں رہتا. یا تو گم جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے یا آپ کا بک جاتا ہے. گولڈ بھی کسی کے پاس نہیں رہتا. یا وہ بچوں کو دے دیتا ہے آگے. کسی کے پاس رہتا ہے تو وہ بھی چلا ہی جاتا ہے نا. تو ذہبہ اسی سے ورڈ بنا ہوا ہے. ورب ہی وینٹ پاسٹ ٹینس. ٹھیک ہے. تو روٹ ورڈ کا جو میننگ ہوتا ہے وہی ہر جگہ چوز. یہ روٹ ورڈ ہے زال ہابا. روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح ایک یہ آپ کا ہے اور پودا ہے اور اس کے روٹس ہوتے ہیں نا. یہ روٹس ہوتے ہیں. پھر اوپر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا پودا ہوتا ہے. اور پھر آپ کو شاید بتایا تھا کہ ایک روٹ ورڈ سے 15 ورڈز بنتے ہیں کچھ ایسا. ہاں تو یہ اوپر جو برانچز نکلتی ہیں نا یہ 12. اچھا 12 بھی ہو سکتی ہیں 13 بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ روٹ ورڈز ہیں 3 1 2 3. یہ ارتھ بنائی ہے میں نے. یہ روٹ, ان کو روٹ ورڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ روٹس ہوتی ہیں. جتنے بھی ورڈ بنتے ہیں نا ان سب کے اندر وہ روٹ 3 روٹ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اب ذہبہ سے جتنے بھی ورڈ زال ہابا یہاں پہ لکھ دیتی ہوں اور یہ روٹ ورڈز ہیں. اب اس سے جتنے مرضی یہ ناؤن بھی بنا لیں اور وہ بھی بنا لیں. میں نے 3 روٹ ورڈ یہاں لکھتی ہیں زال ہابا. تو بہرحال یہ اس کا پہلے ایک ورڈ بنتا ہے. ایک ورڈ بنتا ہے اور پھر اس سے 13 ورڈز اور نکلتے ہیں. تو یہ آپ کو ساری سٹوری بعد میں بتاؤں گی انشاءاللہ ساری چیزیں. ابھی تو میں صرف یہ بتا رہی تھی کہ ذہبہ اور ذہبو میں ذہبن یا الذہب جو ہوتا ہے یہ گولڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو گولڈ جو ہے وہ بھی کسی کے پاس نہیں رہتا. آپ نے کہاں لے کے جانا ہے؟ اس کو دے دینا نا کسی کو. تو یہی ہوتا ہے. گولڈ کلر. ہاں میرا تو گم جاتا ہے. میں نے تو پہننا ہی چھوڑ دیا. میرا گم جاتا ہے ہمیشہ. میں شادی وادی کے موقع بھی کچھ نہ گما دیتی ہوں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی انٹرسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں تو جب ان چیزوں سے پھر انٹرسٹ بھی اتنا. پہلے میں گولڈ بہت بائی کرتی تھی. میرا جب جانا میرے ہسبینڈ زبردستی کچھ نہ کچھ دلواتے تھے. اب جب سے میں قرآن کی طرف آئی ہوں تو میں دیکھتی بھی نہیں ہوں کہ میرے پاس کیا کیا ہے. میری اپنی شادی کی جولری میں نے کبھی نہیں کھول کے دیکھی. وہ بھی پڑی ہوئی. تو سب پڑا ہوا ہے. دیکھنا کچھ نہیں ہے. بس انٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. کچھ شادی کا موقع آئے گا پھر پہن لیں گے. پھر اتار کے رکھ دیں گے. اس طرح ہی ہوتا ہے تھوڑا سا. وہ بھی ہلکا ہلکا. اچھا تو الرجل کیا ہوتا ہے؟ یہ پڑھ کے آئے ہم. یہ کیا ہوتا ہے؟ the man. مین ناٹ مین. اوکے. آگے کیا ہے؟ اب وہ پڑھ رہی تھی نا آپ کی بیٹی پریشا. الزہرۃ. الزہرۃ کیا ہوتا ہے؟ فلاور. ابھی میری پوتی پیدا ہوئی اس کا نام زہرا رکھا ہے نا. اچھا زہرا نور. نام ہے. ہاں زہرا نور. بس اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی والی زندگی دے. نیک کرے. آمین. زہرا نور اس کا نام ہے. اس کے بعد السمک. مجھے نہیں پتا. فش کو کیا؟ فش. سمک جو ہوتی ہے فش ہوتی ہے. یار اتنا دبئی میں رہے ہو تو ان لوگ سمک. جب ہم دبئی میں رہے نا پہلے تو بس بچے پیدا کیے اور ان کو بس دیکھا ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں. وہ جو گروسری اسٹور ہوتا تھا نا مجھے اس کو بھی نہیں پتا تھا اس کو کیا کہتے ہیں. اچھا
बकाला कहते हैं उसे। हाँ वही ना, कोई मुझे मेरे हस्बैंड बोलते थे ना बकाला से मंगा लेंगे वो, तो मैं कहती थी क्या मतलब, कहाँ से मंगाना है। चलें ठीक है, बकाला। और बकाला ग्रोसरी स्टोर होता है गोल ता के साथ, और बकाल कौन होता है? ग्रोसर होता है जो बेचता है। अच्छा, अशम्सु सन। आगे पढ़िए बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ो। अशद्रु असद्रु चेस्ट, जो चेस्ट होती है ना आपकी, जहाँ पे आपका दिल होता है, हार्ट होता है ना नीचे, तो अभी ये हुआ है ना, मेरे हस्बैंड का हुआ है, एक 2 महीने हुए हैं अभी, ओपन हार्ट सर्जरी। अच्छा, आपको जब मैंने पढ़ाना शुरू किया उससे थोड़ा अर्सा पहले, अच्छा 1 महीना पहले। अब सही है? हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो सदर कहते हैं, आपने सदर की कराची में आप रही हैं? मैं तो कराची से ही हूँ। हाँ, तो सदर का नाम तो सुना होगा। गए भी। तो चेस्ट कहते हैं सीने को। अब सीने में होता है दिल, ठीक है। अब वो जो सीना, वो जगह होती है ना, वहां दिल होता है, और दिल से जो ब्लड होता है पूरी बॉडी में जाता है, ये आपको पता है। फिर वहां से आता है ना, साफ फेफड़ों में जाके फिर साफ होके फिर दिल में आता है, फिर इस तरीके से जो भी उसका सर्कल है। तो सदर को सदर क्यों कहते हैं? चेस्ट से कैसे रिलेट करेंगी उसको, सदर को? सेंटर होता है यानी सेंटर। हाँ, जैसे होता है ना यूनियन स्टेशन, यहाँ पे उसको क्या कहते हैं? यूनियन स्टेशन। तो वो एक यूनियन स्टेशन होता है, और वहां से बसें पूरे, जहां भी आपने हैदराबाद जाना है, कराची में किसी इलाके में जाना है, वहां से आपको सारी बसें मिलेंगी। तो इसलिए उसको भी क्या कहते हैं? सदर कहते हैं। सदर का असल मतलब होता है सीना, चेस्ट। सही। तो हार्ट से भी क्योंकि खून पूरी बॉडी में जा रहा होता है ना, सही है, उसके चैम्बर से जा रहा होता है, तो उसको भी फिर, तो ये रिलेट, रूट वर्ड एक ही है, साद दाल रा, उसी से आपका चेस्ट है, उसी से आपका वो जो यूनियन स्टेशन की बात करें, ठीक है। सदर का इलाका, उसको सदर क्यों कहते हैं? वो भी स्वाद से ही होता है, सीन से नहीं होता। अच्छा, अद्दैफु गेस्ट, गेस्ट। एक होता है ज़ईफ, ज़ईफ भी ऐसे ही लिखते हैं ना तकरीबन, बस ऐन आ जाता है, ऐन आ जाता है, ये बहुत। अब द्वाद या फा होगा तो गेस्ट बनेगा। अच्छा। द्वाद ऐन फा होगा तो कमजोर बनेगा, वीक बनेगा, बूढ़ा बनेगा, ज़ईफ, ज़ईफा। द्वाद ऐन फा होगा तो वो फिर ओल्ड, कमजोर, वीक बन जाएगा, ठीक है। लेकिन द्वाद या फा होगा तो वो दैफ, जैसे शेख होता है ना, शीन या खा, शीन या खा जो होता है वो शेख होता है, शेखुन, अशेखु, दैफुन, अद्दैफु। दैफ का मीनिंग होता है, दैफ का मीनिंग गेस्ट, एक गेस्ट, और इसकी जमा बनेगी दुयूफुन, वो बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब तालिबु, डॉक्टर, डॉक्टर, नो, स्टूडेंट, स्टूडेंट, द स्टूडेंट। डॉक्टर जो होता है उसको क्या कहते हैं? तबीबुन, तबीबुन। और फीमेल डॉक्टर होगी तो क्या हो जाएगी? गोल ता लगा के, तबीब नहीं, गोल ता लगाएंगे ना, तबीब आते हैं, वो फिर फीमेल डॉक्टर हो जाएगी। सही। जैसे मुदर्रिसुन टीचर होता है ना, मेल मुदर्रिसुन, और मुदर्रिसतुन गोल ता लगा देंगे, मुदर्रिसतुन जो है वो आपकी लेडी टीचर बन जाएगी। मुदर्रिसुन के सीन के आगे गोल ता लगाएंगे तो वो, पीछे कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ गोल ता लगाने। अच्छा, अभी यहाँ से पढ़े द्वाद, हाँ इसको पढ़िए। अज़्ज़ुहरु, अज़्ज़ुहर, ये तो आपको पता है अज़्ज़ुहर क्या होता है? प्रेयर टाइम होता है ना। ज़ोहर, ज़ोहर को एक और, एक तो नमाज का टाइम होता है ज़ोहर, और एक जो हमारी बैक होती है उसको भी ज़ोहर बोलते हैं। अब दोनों को रिलेट करें, रूट वर्ड ज़ोए हा रा है, उसी से बैक बन रहा है और उसी से वो बन रहा है,
ठीक है. तो क्या रिलेशन होगी प्रेयर, जोर टाइम देखें, जोर का टाइम देखें और उसमें अपनी बैग को देखें, दोनों चीजों में रिलेशन है. जब ये आप रिलेट कर पाएंगे ना फिर आपको चीजें याद भी रहेंगी. जोहर में क्या होता है, आपका जो साया होता है ना वो आपकी पीठ के पीछे चला जाता है, आपका शैडो आपकी पीठ के पीछे चला जाता है. सही, पीठ बैक के पीछे चला जाता है. सही. और जब आपका बिल्कुल सूरज सर पे होता है तो आपका साया खत्म हो जाता है, आपका शैडो खत्म हो जाता है. यहाँ के बच्चे तो ये चीज एक्सपीरियंस नहीं कर पाते ना. कभी किया करें, करवाया करें इनको. जब ठीक 12 बजते हैं तो आपका शैडो खत्म हो जाता है. और 12 बजे से पहले फजर से लेके 12 बजे तक आपका शैडो आपके आगे आगे चलता है, आपके फ्रंट में चलता है. मैंने तो ये पाकिस्तान में दरख्तों के साए देखा करें, इसी वक्त वो 12 बजे बिल्कुल खत्म हो जाता है, फिर उसके बैक में चला जाता है और सुबह फजर से लेके वो उसके फ्रंट साइड पे होता है. तो अब जोहर और उसका मतलब समझ में आया? जी. जोहर का मतलब होता है बैक, और जब हमारा सन जो होता है हमारी बैक पुश्त की तरफ चला जाता है, हम बच्चों को पुश्त समझ नहीं आएगी, बैक की तरफ चला जाता है तो वहां पे जोहर का टाइम शुरू हो जाता है, इसलिए उसको जोहर बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद अल्लहम, लहमुल खंजीर, ये तो कुरान मजीद में भी पढ़ा होगा. ये क्या? लहम का मतलब क्या होगा? अल्लहमु, मीट. मीट, हाँ. तो ये हराम है ना, लहमुल खंजीर जो होता है ये हराम होता है हमारे लिए, हम नहीं खा सकते. बाकी जितने जानवर हलाल उनका लहम खा सकते हैं. तो लहम का मतलब होता है मीट. मुर्गी का होगा तब भी लहम होगा, ठीक है, किसी भी जानवर का होगा तो वो मीट होता है. अच्छा, अन नजमु, ये तो हम पढ़ के आए, नजमुन, स्टार. द स्टार. द मीट, द, इसको क्या बोलेंगे? द जोहर प्रेयर. द बैक भी बोल सकते हैं, ठीक है, द बैक भी बोल सकते हैं. और द स्टूडेंट, द गेस्ट, एंड देन असदरू, चेस्ट, द चेस्ट, अशमसु, द सन, असमकु, द फिश, अजहरतु, द फ्लावर, अर्रजुलु, द मैन, अजहबु, द गोल्ड, अद्दीकु, rooster, the rooster, असौबु, the cloth जो पहनते हम, और अत्ताजिरु, वो ताजिर, the merchant. अब ये सारे, इनमें लाम स्किप हो रहा था, और ये सारे बच्चों को इंशाल्लाह पढ़ने आते होंगे आपके. मुझे पूरी अच्छी उम्मीद है कि सब बच्चे इसको बड़े आराम से पढ़ लेंगे, सब ने कुरान पढ़ा हुआ है जी. तो वर्ड्स मीनिंग मैंने बता दिया, मामा का काम है उनको प्रैक्टिस कराना ताकि हम आगे चले ना. जी जी इंशाल्लाह. अच्छा, अलमाऊ का मतलब तो आपको पता था ना, पानी, इन द वाटर. हाँ, ये तो हम पढ़ के आए. तो जो वर्ड पढ़ के आए हैं वो ठीक आपको आते हैं, जो बाकी हैं उनको आप याद कर लीजिएगा. अच्छा, अब आगे आते हैं, पिक्चर्स आ गई, ठीक है ना. अब ये मैं पढ़ देती हूँ आपका, इक़रा इल कलमाती, ठीक है. अब यहाँ पे इकरा पे भी सुकून है और यहाँ भी सुकून है, और इसको मिला के भी पढ़ना है क्योंकि अलिफ लाम आ रहा है ना, तो पिछले को अगले से मिलाना है. तो जब यहाँ भी सुकून है यहाँ भी सुकून है तो कैसे मिलाएंगे? कसरा दे के मिलाएंगे. ये कसरा यहाँ पे लगाएंगे, इकरा इल कलिमातिल. अब यहाँ भी, यहाँ तो ता खैर पहले से लगा हुआ था, जरूरत नहीं थी, तो कलिमातिल आतियती वक्तुबहा, ठीक है. मुराइयन कवाइदा नुत्क़ी लाम तारीफी मा अल हुरूफ, हुरूफल कमरियती, हुरूफिल कमरियती, ये ज़ेर उसकी है, ऊपर वाली की जी. अल हुरूफिल कमरियती वशमसियती. एक दिन आएगा जब आपको सब पता चल जाएगा, यहाँ पे ज़ेर क्यों आ रही है, यहाँ पे ज़बर क्यों आ रही है, यहाँ पे ज़ेर, यहाँ पे ज़ेर, यहाँ पे ज़ेर, यहाँ पे ज़बर क्यों आ रही है, सब आपको पता चल जाएगा. थोड़ा सा सब्र करना है और मेहनत करनी. अच्छा, इंग्लिश में कौन पढ़ेगा? सेकंड सिस्टर आ जाए. हानिया पढ़े. हानिया आगे पढ़े. Read the following words and write them down, bearing in mind the rule regarding the sun and moon letters.
رولز میں نے بتا دیے، سن لیٹرز اور مون لیٹرز کے رولز میں نے بتا دیے. مون لیٹرز میں آپ نے لام کو پڑھنا ہے، سن لیٹر میں سکپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس چیز کی پکچر لگ رہی ہے، ابھی کوئی بھی بتا دے ایک منٹ. یہ سوپ لگ رہا ہے. اب سوپ میں وہ سوپ کو اردو میں کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ صابن. صابن کہتے ہیں. عربی میں بھی صابن ہی کہتے ہیں، بس صابون کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور سوری ایک منٹ، الصابون. تو اب میں لکھتی ہوں اس کو، آپ مجھے بتائیے گا. صابون. اب اس میں کون سا لیٹر ہے اور کیا ہے الصابون میں؟ سواد ہے اور شمسی لیٹر ہے. شمسی لیٹر ہے. لام کو سکپ کریں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں. الصابون سواد پہ آئیں گے. اب اس کو آپ خود بتائیے کیا ہے یہ؟ خانہ کعبہ. نہیں عربی میں بتائیے نا، ایک ورڈ بتانا ہے. خانہ کعبہ نہیں بتانا، وہ اردو میں ہے. القابۃ. سب کے اوپر الف لام ضرور لگانا ہے. ٹھیک ہے نا. القابۃ. ٹھیک ہے. اب اس میں مجھے بتائیے کون سا لیٹر اور کون کیا ہے. ماما نہیں بتائیں گے، کوئی اور بتائے. بتائیں خانیہ. کاف. کون سا لیٹر ہے؟ کون سا لیٹر ہے؟ شمسی اور کم. کاف کیا ہے بتاؤ؟ شمسی. ال ہے نا، آپ نے ال پڑھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بتائیں. بچوں کو پیار سے پڑھا. مون لیٹر ہے کیونکہ لام پڑھا جا رہا ہے. we are not skipping this. okay. تو الکعبہ. ٹھیک ہے. تو آپ کا کاف جو ویسے بھی ہم نے کاف پڑھا تھا نا، وہ جو جملہ تھا ہمارا کیا تھا اس میں؟ حق کا خوف عجب غم ہے. تو حق کا خوف، تو کا کے اندر کیا آیا تھا؟ یہی والا کاف آیا تھا نا، چھوٹا کاف. تو یہ آپ کا قمری لیٹر ہے. تو اچھا اب یہ کیا ہے؟ ال کیا کہیں گے اس کو؟ ال بابو. اب اس میں کون سا لیٹر اور کیا؟ الف لام تو ہم نے ڈیفینیٹ بنانے کے لیے لگایا ہوا ہے. تو کون سا لیٹر ہے اور وچ ون؟ مون ہے یا سن لیٹر ہے؟ انایا بتائیں گے. انایا بتائیں. دیکھیں آپ وہ بتا رہی ہیں جیسے ال آپ نے پڑھا ہے نا، تو جہاں ال، ہاں ویری گڈ، جب ال پڑھ رہے ہیں تو نیکسٹ لیٹر کون سا ہے؟ با. بے ہے نا. ہاں تو بے کون سا لیٹر ہو گیا؟ قمری لیٹر ہو گیا. مون لیٹر. مون لیٹر بولتے ہیں آپ، قمری نہ بھی بولیں، مون لیٹر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ کا لام پڑھا جا رہا ہے، ال پڑھ رہے ہیں، تو اس کے نیکسٹ لیٹر جو ہوگا قمری لیٹر ہوگا. اچھا اب یہاں پر میں لکھتی ہوں، اس کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں الظفر. یہ زوئیں ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے، اور یہ جو ہے اسکپ کرنا ہے یہاں سے. ظفر. ٹھیک ہے نا. الظفر. ایک سیکنڈ میں اس کو تھوڑا سا صحیح کرتی ہوں. الظفر. ٹھیک ہے. آپ کا اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ پیش لگا ہوا ہے. اور یہ فا کے اوپر تشدید ہے، نہیں اسی کے اوپر زوئن کے اوپر تشدید ہے، اور اسی کے اوپر پیش بھی ہے. پیش الگ سے نہیں، یہ تو خالی ہے نا، اس کو تو اسکپ کرنا ہے نا الف لام کو. یہ ہے. تو اب مجھے بتائیے الظفر. میننگ نہیں بتانا، صرف بتانا ہے کہ کون سا لیٹر ہے، وچ ون؟ سن لیٹر ہے، بیکاز وی آر اسکپنگ دا لام. الظفر تشدید آ گئی ہے نا، تو یہ آپ کا. اچھا پھر یہاں پر آپ اس کو کہتے کیا ہے؟ نیل. یہ نیل ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا یہ نیل ہے، دیوار میں لگاتے ہیں، پکچر لگاتے ہیں، یہ نیل. ٹھیک. جو آپ کے ناخن ہوتے ہیں ان کو بھی ظفر ہی بولتے ہیں. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آتا ہے، جہاں پہ آتا ہے نا کہ قرآن جو ناخون والے جانور ہیں، جن کے پنجے ہوتے ہیں، وہ حرام ہوتے ہیں ہمارے لیے، وہ حلال نہیں ہوتے، کھا نہیں سکتے ہو.
मसलन कौवा है, बिल्ली है, कैट, तो उनके क्या होते हैं, नाखून होते हैं, वो नहीं हम खा सकते। तो जुफर वहां पे जुफर का मीनिंग ये वाला नेल भी होता है, जो आपके नाखून है वो भी है। नाखून बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए? नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जानवरों से मुशाबत हो जाती है। कभी कोई ऐसा मौका हो, आपको शौक है लगाने का, तो आप आर्टिफिशियल लगा लें, लेकिन नॉर्मली उसमें बहुत जर्म्स भर जाते हैं। आपके हर फ्राइडे को आपको अपने नाखून काटने चाहिए, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी उनको बढ़ाना नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये क्या है, इसमें क्या आपको लग रहा है, क्या है ये? इबादत। नो, नमाज पढ़ रहा है ना, नमाज के लिए क्या वर्ड है? सजदत। सजदा भी कह सकते हैं, असजदा, अस्सलातु, अस्सलातु। अब ये सारे वर्ड आप आगे देखेंगे, आगे लिखे हुए हैं, मैं आपको पिक्चर्स के साथ बता रही हूँ। अस्सलातु, अब यहाँ पे कौन सा लेटर है और विच वन? हानिया, um, अस देखो, अस्सलातु। तशदीद आ गई ना, तशदीद वाला लेटर कौन सा होता है? और वो कौन सा होता है? सन। वो sun. सन, सन, ये भी सन लेटर था, इस पे भी तशदीद आई थी, ठीक है, बट काफ पे नहीं आई थी, काफ पे सिर्फ जबर आ रही है, तो वो आपका मूल लेटर था। इसी तरह बाब, बाग के ऊपर क्या आ रहा था, सिर्फ जबर आ रही थी, तो वो। अच्छा, अब ये क्या है, क्या कर रही है ये? दुआ मांग रही है ना, जी। तो हम लिखेंगे अद्दुआउ। अल दुआ तो नहीं होता ना, अद्दुआउ होता है। चलिए अब बताइए, ये कौन सा लेटर है? दाल। जी, ये सन। सन लेटर की तशदीद आ रही है ना, और यहाँ लाम स्किप हो रहा है, अद्दुआ, अद्दुआ, जैसे अद्दी का आपने पढ़ा था। मुश्किल तो नहीं है ना? जी, बिल्कुल आसान है। अच्छा जी, अब ये वो सारे वर्ड आ गए जो ऊपर हमने पढ़े। अब आपने ऊपर ये पढ़ना है, और जो पढ़ रही थी हानिया वही पढ़ेंगी। पढ़िए हानिया। al baitu atiku al mudarrisu al babu at-talibu talibu as-sukaru। सुकर का क्या मीनिंग होता है? sugar। शुगर। हाँ, आगे और कोई नहीं बताएगा, जो पढ़ रहा है वही, माइक जिसके पास है। अभी बोलिए आगे। ad-daftaru द नोटबुक। नोट, ये मुश्किल वर्ड है, इसको याद करें, क्योंकि हम दफ्तर कहते हैं ऑफिस को, लेकिन क्या होता है, ये नोटबुक होती है। आगे अखुन, अखुन क्या होता है? ब्रदर होता है, ठीक है। और अर रसूलु, रसूल, मैसेंजर। al-wajhu फेस। face। आप जब आपका फेस होता है ना, जिसमें वुजू करते हैं, धोते हैं, पूरा फेस है ना, कानों तक धोते हैं ना, तो वो वजह होता है, अल वजहू। जो खूबसूरत होता है उसको वजी भी कहते हैं। तो वजहुन क्या होता है, और फिर अल लगाने से अल वजहू बन जाता है। अच्छा, ये वाला क्या है? as-sadiqu as-sadiqu। as-sadiqu, अगर वैसे लिखेंगे तो सदीक बोलेंगे, लेकिन जब अलिफ लाम लगाएंगे तो साद पे तशदीद डालेंगे। आप बगैर तशदीद के नहीं लिख सकते, ठीक है। सदीक उनसे जब अस-सदीकु बनाएंगे तो इसके ऊपर आपको तशदीद डालनी पड़ेगी लिखते हुए। इसमें इसका मतलब ऑनेस्ट है यानी? सदीक मतलब दोस्त होता है, फ्रेंड। सही।
وہ صدیق ابو بکر صدیق ہوتا ہے نا, وہ تو ہوتا ہے سچا, سچ بولنے والا نا. صادق نام بھی رکھتے ہیں. صدیق دوست کو بولتے ہیں, فرینڈ کو بولتے ہیں. القرآن, ویسے بھی ابو بکر صدیق جو تھے وہ فرینڈ بھی تھے نا, کمپینین تھے نا خاص, لیکن وہ سچ بھی بولتے تھے. انہوں نے تصدیق بھی کی تھی. جب آپ معراج کر کے آئے تھے تو نبی انہوں نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق انہوں نے ہی کی تھی کہ واقعی آپ کر کے آئے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. لوگ مان رہی تھے نہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جائے اور فوراً واپس آ جائے, اتنی دور جائے اور آ جائے. ٹائم کو روک دیا گیا تھا نا. القرآن, نیکسٹ الصلاۃ, نماز, پریئر. الکعبۃ, رأس ہوتا ہے سر, سر کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. الرأس ہیڈ کو کہتے ہیں. الاصبع, الاصبع کیا ہوتا ہے؟ فنگر. تو ہاں, یہ بھی قرآن مجید میں ورڈ آتا ہے, پہلے پارے میں شروع میں ہی آتا ہے. آپ یاد کر لیں ابھی سے. پھر تو آگے کیا ہے؟ آگے صابون, ٹھیک ہے. ہم تو صابن کہتے ہیں نا, یہ صابون کہتے ہیں. الصابون. آگے الظفر, الفجر, الظہر, العصر, المغرب, العشاء. عشاء کا پیریڈ کا ٹائم ہوتا ہے العشاء. صحیح ہے. چلیں آگے چلتے ہیں تھوڑا بھی. اچھا, اس میں میننگ کوئی اگر آپ کو نہیں آ رہا تو پوچھ لیں, بتا دیں. اخن کی میننگ کیا تھی؟ برادر. اخن کا مطلب بردر. اختن جو ہوتا ہے وہ بہن ہوتی ہے نا. صحیح ہے. اخن بھائی, ٹھیک ہے. اختن بہن, صحیح ہے. اور مدرس تو آپ کو پتہ ہے, مدرس کیا ہوتا ہے. اور زفرن کی کیا تھی؟ زفرن یا الزفر جو ہوتا ہے یہ نیلز. صحیح ہے. صحیح. ایک نیل کو کہتے ہیں. نیل چاہے دیوار میں لگانے والا ہو, چاہے آپ کا انگلی کا نیل ہو. اور انگلی کو, ہاں یہ انگلی کو کہتے ہیں, فنگر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا اصابعہم, پہلے پارے میں ہی آتا ہے, شروع میں. وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے, ہے نا. جب تو اصابعہم اس کی جمع ہوتی ہے. تو آسان ہے, نہ بھی میننگ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آہستہ آ جائیں گے. لیکن جو ورڈز بار بار یوز ہو رہے ہیں وہ تو آپ کو, اب یہ ظہر فجر یہ تو سب آپ کو پتہ ہے. جی, یہ بھی ہم یاد کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں یاد کر لیں, بار بار بچوں کو پڑھائیں گی تو خود ہی یاد ہونی, کم از کم آپ کو تو یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. بچوں کو ساتھ ساتھ چھوٹی بچیوں کو آہستہ آہستہ ہو جائیں گے, بڑوں دونوں کو یاد ہونے چاہیے. اچھا جی. اچھا, اب یہ ہے آپ کا کون سا, بیتن, ٹھیک ہے. ہاؤس, البیت دا ہاؤس, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, الف لام لگاتے ہیں. پھر وہ بتا رہے ہیں Arabic has 28 letters. Of these 14 are called solar letters. Solar letters means sun letter, right? Sun letters. And the other 14 are called lunar letters. Lunars mean moon letters. In the articulation of the solar letters, the tip or the blade of the tongue is involved as in T, N, R, S. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ پڑھنا آپ کو آتا ہے, قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں. تو وہ بلیڈ آف دا ٹنگ کہاں لگتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے, یہ نا الظفر. تو تشدید آئے گی تو لازم آپ کیا کریں گے, لام کو سکپ کریں گے. اگر آپ سکپ کریں گے تو قمری لیٹر ہوگا, سکپ کریں گے تو شمسی لیٹر ہوگا. لام کو سکپ کریں گے, پڑھیں گے نہیں تو. اور اس کی نشانی بھی ہے, تشدید ڈلی ہوتی ہے, اور جہاں پہ لام پڑھا جاتا ہے وہاں پر آپ کا وہ لیٹر ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ میں نے آپ کو وہ جملہ بھی بتا دیا ہے, اگر کسی کی پہچان نہ ہو, پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر آپ اس کو اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آسان سا ٹاپک تھا آج. اس کے بعد ہم جاتے ہیں
اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے آپ کو, the door is open, the pen is broken. اچھا the initial vowel a, I, or u which is omitted when preceded by a word is called hamzatul wasl. اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیا بتا رہے ہیں. یہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جب یہ البابو لکھا ہوا ہے نا تو اس کو ال پڑھیں گے نا جی ٹھیک ہے, لیکن جب ہم اس کو من پیچھے سے کوئی حرف لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم کیسے پڑھیں گے پھر اس کو. فرض کرو میں آپ کو آسان سی مثال دیتی ہوں, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا ذالکل کتاب, یہ آتا ہے نا ذالکل کتاب, یہ تو آپ سب کو ہی پتا ہے نا, لا ریب فیہ, سبھی کو پتا ہے یہ. اچھا اب الکتابو کیا ہے, ایک ورڈ ہے, اس میں کیا ہے آپ کا لام پڑھا جا رہا ہے, کملی لیٹر ہے, لام پڑھا جا رہا ہے. الکتابو ایک پیش کیوں آ رہی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے, کتاب ان سے الکتاب. اب جب اس کو پیچھے سے ملا کے ہم نے پڑھنا ہے ذالکل کتابو, دیکھیں یہاں پہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے, الکتابو حمزہ پڑھا جا رہا ہے نا, یہ جو الف ہے اس کے پر حرکت ہے, اس کو حمزہ کہتے ہیں. یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے آپ کا الکتابو, لیکن جب ہم ملائیں گے تو ہم کاف کو کہاں جا کے ملائیں گے, لام کے ساتھ ملائیں گے. تو یہ جو حمزہ ہے یہ آپ کا اس کی حرکت ڈراپ ہو جائے گی اور الف موجود رہے گا, اس کو پڑھا نہیں جائے گا الف کو, یہ بس موجود رہے گا ادھر, بس اس کی حرکت گر جائے گی اور وہ الف کی شکل پہلے حمزہ تھا اب الف بن گیا وہ, اور اس کا کیا ہے اس کو ملا کے پڑھیں گے ذالکل کتاب, الف کو نہیں پڑھا جائے گا. بس یہ سارا یہاں پہ بتا رہے ہیں. ابھی یہاں پہ جیسے میں بتا رہی تھی البابو ہے تو حمزہ پڑھا جا رہا ہے, لیکن جب ہم من سے ملائیں گے یا واو سے ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا, من الکتابو, تو وہ الف وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا, اس کی حرکت گر جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا, آپ اس کو ملا کے لام سے پڑھیں گے. اچھا میں ابھی یہاں پہ واو لگا رہی ہوں ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں یہ القلم ہے نا, تو کیا پڑھا جائے گا, والقلم. ابھی آپ الف نہیں پڑھ رہے, پہلے آپ الف پڑھ رہے تھے, القلم, لام بھی پڑھ رہے تھے, لام ابھی بھی پڑھا جائے گا بٹ الف جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا, والقلم ہو جائے گا. تو یہاں پر یہی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ جو اوپر ہم نے حمزۃ الوصل بتایا نا یہ یہی بتایا. تو ایک ہوتا ہے, میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتی ہوں یہاں پہ بات, ایک ہوتا ہے الف, ایک ہوتا ہے حمزہ. حمزہ کیا, الف کیا ہوتا ہے, الف بالکل خالی ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی, ایون سکون بھی نہیں ہوتا, یہ الف ہے ٹھیک ہے, الف خالی ہوتا ہے. اب جب اس کے اوپر حرکت ڈال دیتے ہیں تو یہ حمزہ بن جاتا ہے, یہ حمزہ بن گیا, اس کو بھی الف نہیں کہیں گے, اس کو کیا کہیں گے, حمزہ کہیں گے. چاہے اس کے اوپر زبر ڈالیں, چاہے زیر ڈالیں نیچے, چاہے پیش ڈالیں اوپر, اس نے حمزہ بن جانا. چاہے سکون بھی ڈال دیں اس نے بھی حمزہ بن جانا. زبر ڈال دیں گے تب بھی, کوئی بھی حرکت ڈال دیں گے نا تو وہ حمزہ بن جائے گا. الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے. اب یہ کیا تھا, یہ البابو, یہ حمزہ تھا نا, البابو زبر ڈال کے پڑھ رہے تھے نا, البابو ٹھیک ہے, حرکت ڈال کے پڑھے تھے نا, الف کے ساتھ تو نہیں پڑھ سکتے نا, الف کے ساتھ کیسے پڑھیں گے, حرکت ڈالیں گے تو پڑھیں گے البابو القلم. اچھا جب آپ اس کو پیچھے سے ملاتے ہیں تو وہ جو اگر حرکت آپ نے دے کے پڑھی تھی, دے کے پڑھ رہے تھے, وہ گر جائے گی. الف, اب یہ الف بن گیا, اب یہ کیا بن گیا, واو لگنے سے وہ الف بن گیا. پہلے وہ کیا تھا, القلم زبر والا تھا, وہ حمزہ تھا, اب یہ کیا بن گیا, الف بن گیا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو وہ الف بن جائے گا, اس سے پہلے وہ حمزہ تھا ٹھیک ہے. تو حمزہ کیا ہوتا ہے اور الف کیا ہوتا ہے, حمزہ وہ ہوتا ہے جب الف پہ کوئی بھی حرکت ہوگی, کوئی بھی حرکت, اینی حرکات, زیر زبر پیش 3 ہوتی ہے نا, ایون سکون بھی آ جائے گا نا تو وہ حمزہ بن جائے گا. صحیح ٹھیک ہے,
کچھ بھی ڈالیں گے. اگر وہ خالی ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ الف ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب آپ کا یہاں پر یہ الف کیوں بن گیا ہے؟ پہلے الکتاب تھا, آپ اس کے پر حرکت دے کے پڑھے تھے الکتاب. ٹھیک ہے نا, بغیر حرکت کے تو آپ نہیں پڑھ سکتے, الف کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکتے, حرکت دے کے پڑھیں گے. اب جب اس کو پیچھے سے آپ ملائیں گے تو وہ اپنی حرکت کو گرا دے گا, ڈراپ کر دے گا, الف بن جائے گا, تو پھر اس کو پڑھا ہی نہیں جائے گا. جو جس پہ حرکت نہیں ہوتی وہ پڑھا ہی نہیں جاتا, خالی حرف کو نہیں پڑھا جاتا, الف کو نہیں پڑھا جاتا. تو وہ آپ کا دیکھیں. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں we have learned that the تنوین is the indefinite article. تنوین کیا ہے؟ وہ indefinite article ہے. جس لفظ کے اوپر تنوین آئے گی وہ indefinite ہوگا. کتابن, and it is to be translated as a house. Baytun, a house. This does not apply to the adjectives like maftuhun, maksurun. یہ noun ہے. Baytun is a noun, کسی چیز کا نام ہے یہ. But maftuhun اور maksurun, they are not noun. These are adjectives. Open, broken, close, ہے نا, open, close, یہ adjectives ہیں. کالا, نیلا, پیلا, ہے نا, گورا, پرانا, نیا, یہ سب ایڈجیکٹو ہوتے ہیں. لیکن گاڑی کیا ہوتی ہے؟ گاڑی, کار جو ہوتی ہے, سیارہ بولتے ہیں عربی میں, گاڑی از اے ناؤن. لیکن وہ جدید ہے, اولڈ ہے, وہ اس کا ایڈجیکٹو ہے. تو ناؤن دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو نیم ہوتے ہیں اور ایک ایڈجیکٹو ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مکسورن میں آ بروکن نہیں لکھا جائے گا کیونکہ یہ ایڈجیکٹو ہے, صرف بروکن لکھا جائے گا. آ مفتوحن نہیں لکھا جائے گا. میننگ تنوین تو آ رہی ہے بٹ آ نہیں میننگ کریں گے. یہ جو آ رہا ہے نا بیتن, بیتن میں جو تنوین ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ آ رہا ہے. آ ہاؤس, قلم, آ پین. لیکن اگر ایڈجیکٹو پہ آپ کا تنوین آتا ہے تو پھر آپ اس کا میننگ جو ہے وہ آ نہیں کر سکتے, صرف بروکن کریں گے, صرف اوپن کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ غنی یون کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے یا ایڈجیکٹو ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. ایڈجیکٹو ہے. طویلن, ایڈجیکٹو ہے. یہ سارے ایڈجیکٹو ہیں جتنے بھی آپ کو بتائیں. اور غنی یون کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ فقیرن. طویلن, قصیرن. باردن, ہارن. جالسن, واقفن. سٹنگ, اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے نا بچے, سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ نیو اینڈ اولڈ, قدیم, قریب, بعید. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ سارے ایڈجیکٹو ہیں, ان کے آپ نے اپوزٹ یاد کرنے ہیں. قریب, بعید, نظیف, کلین, وصیف, ڈرٹی. اینڈ دین یہ لاسٹ ویک بھی ہم نے پڑھے تھے سب, ابھی تو یہ صرف آپ کو میننگ یاد کروا رہے ہیں. پھر صغیر, کبیر, خفیف, ثقیل. الورق, خفیف. الحجر, ثقیل, ہیوی. اچھا, الورق, الورق کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے یا ناؤن ہے؟ ناؤن ہے. دس از ناٹ ایڈجیکٹو, دس از ناؤن. یہ ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, الماء کیا ہے بچے بتائیں ابھی, ناؤن ہے کہ ایڈجیکٹو ہے؟ الماء ناؤن ہے. التفاح از اے ناؤن اور ایڈجیکٹو؟ ناؤن ہے نا, ایپل کا نیم ہے, ایڈجیکٹو تو نہیں ہے. اس کے آگے ٹیسٹی ہوگا, وہ ہم کیا کہیں گے پھر, وہ ٹیسٹی جو ہوگا وہ ایڈجیکٹو ہوگا. ٹھیک ہے. جمیل, ایڈجیکٹو. الدکان, ناؤن. حلو, ایڈجیکٹو. مریض, ہاں مریض. الولد, مریض. تو ولد, مریض. بیمار لڑکا, بیمار لڑکا. ولد, مریض. الولد, مریض, لڑکا بیمار ہے. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ مریض ہونا, ہیلدی ہونا, اور یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کے ایڈجیکٹیوز ہیں. بوائے کیا ہے؟ وہ آپ کا ناؤن ہے. تو ہمیشہ پہلے کیا آتا ہے؟ ناؤن آتا ہے, پھر ایڈجیکٹیو آتا ہے.
असुकरू, सुकरू इज अ नाउन, है ना? शुगर। जी हाँ, सुकरू इज शुगर, नाउन, एंड देन होल वन इज एडजेक्टिव। स्वीट तो अब ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। जी क्यों सेंटेंस बन गया? यस एक नाउन और एक इसकी adjective। पूरी की मीनिंग है। एक डेफिनेट है और एक इनडेफिनेट है, ठीक है ना? जब एक डेफिनेट होगा और एक इनडेफिनेट होगा तब जुमला बनेगा, वरना नहीं बनेगा। जी आप इसके ऊपर भी अलिफ लाम लगा दें, नहीं बनेगा, जुमला नहीं बनेगा। जी दो वर्ड हो जाएंगे। आप इसको सुक्का रोन कर दें, होल वोन कर दें, नहीं बनेगा। जब तक आप पहले वाले को डेफिनेट नहीं करेंगे और इसको इनडेफिनेट नहीं करेंगे तब तक सेंटेंस नहीं बनेगा। जी सेंटेंस जो होता है उसमें इज का मीनिंग आता है का मीनिंग आता है, वो नहीं आएगा फिर। जी ठीक है? शुगर, मीठी शुगर, ये तो हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस तो नहीं है। मीठी शुगर, है ना? मीठी शुगर कोई सेंटेंस तो नहीं है ना? जी शक्कर मीठी है, शुगर इज स्वीट, शक्कर मीठी है। अब ये सेंटेंस जिसमें है आएगा या इज आएगा, वो तभी आएगा जब एक डेफिनेट होगा, ऑपोजिट होंगे, एक डेफिनेट होगा, एक इनडेफिनेट होगा। अल वलदु मरीदुन, मरीदुन एक डेफिनेट है, एक इनडेफिनेट है, ठीक है? अगर मैं दोनों को कर दूंगी वलदुन मरीदुन तो बीमार लड़का हो जाएगा, मतलब मीनिंग चेंज हो जाएगा, बीमार लड़का। अब ये क्या है? बीमार लड़का सेंटेंस नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। बीमार लड़का घर पर है या बीमार लड़का सो रहा है, मैं कुछ आगे लगाऊंगी तो वो कंप्लीट है जुमला बनेगा, फिर है आएगा। बीमार लड़का लेटा है, बीमार लड़का बैठा है, वो जब मैं आगे लगाऊंगी तब कंप्लीट होगा, ये इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर ये एक मार्फा है एक नकरा है, अब देखो बीमार लड़का क्या होता है? वलदुन मरीजुन, जी दिस इज नॉट सेंटेंस, क्योंकि दोनों क्या हैं वो आपके इनडेफिनेट है। आप ना हमें 5 मिनट्स का ब्रेक दे देंगे, हम नमाज पढ़ लें। कौन सी? मगरिब की नमाज? नहीं, हमने असर ही नहीं पढ़ी है अभी। ओह माय गुडनेस, तो चलें पढ़ के आए। जी तो ठीक। आपकी मगरिब होने वाली होगी 15 मिनट। चलें पढ़ लें, कोई मसला नहीं, ब्रेक लेने में पानी पी लेती, ठीक है? पॉज कर देते। चलिए पढ़ना शुरू करिए। कौन पढ़ेगा? हानिया पढ़ी थी ना, हानिया पढ़िए। Lesson 4. अब यहाँ पे देखिए आप, दाल भी और रा भी दोनों कौन से लेटर्स हैं? सन लेटर्स हैं, ठीक है? क्योंकि ऊपर तशदीद आ रही है और लाम जो है वो स्किप हो रहा है, उसके ऊपर कोई हरकत भी नहीं है। अदरसु अर्राबिउ, तो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा देना अगर उन्हें समझ में आया तो। अच्छा, लेसन 4 पढ़िए बेटा हानिया। हम्मामु, अभी आप बताइए। अभी आपको सारे वो वर्ड दे रहे हैं जिन पे शमसी कमरे आ रहे हैं, ठीक है? अलिफ लाम वाले है ना, तो अलिफ लाम में देखें अभी। तो ये इसमें मीम के अलिफ लाम के बाद हा आ रहा है ना जी। तो ये कौन सा लेटर है? हा कौन सा लेटर होता है? मून लेटर है। मून, आप बता भी सकते हैं क्यों मून है, कौन सा लेटर है? आप उधर देखो ना। Okay, moon letter. Why moon letter? Why moon letter? Because we are, हम लाम पढ़े ना, अलिफ लाम पढ़े ना, अलाम पढ़े हैं तो मून लेटर। मून लेटर है, उसके आफ्टर जो आएगा वो मून लेटर है। इसको नहीं देखना, आपने लाम के बाद वाले लेटर को देखना है।
और वैसे भी मैंने आपको लिखवाया था ना हक का खौफ अजब गम है, तो वो किस में लिखवाया था? मून लेटर्स में लिखवाया था ना, हा जो लिखवाया था वो मून लेटर्स में लिखवाया था ना, हक का खौफ अजब गम है। तो जितने भी लेटर्स जुमले में आते हैं वो मून लेटर में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका हा भी मून लेटर्स में आ रहा है, और यहाँ से भी आप देख सकती हैं कि लाम जो है वो पढ़ा जा रहा है। अच्छा, इसमें आप बताइए ये क्या है? अल गुरफा तू तू तो गैन इज अ मून लेटर और सन लेटर? मून लेटर, बिकॉज वी आर, हम लाम को पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्किप नहीं कर रहे, हम उसको पढ़ रहे हैं। अल गुरफत। चले, हमाम का मीनिंग क्या होता है? बाथरूम, ठीक है। और ये वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम जो होता है वो अलग होता है। ये इसमें बाथ टब है ना, तो आप उसको बाथरूम में बोलेंगे। और ये क्या है? अलगुरफतु रूम, ये रूम है। चेयर भी पड़ी है इसमें, देखें इसमें तो ये पिक्चर भी है, और ये डोर भी है, ये डोर है, ये पूरा क्या है? ऑल टुगेदर ये क्या है? रूम है। तो अलगुरफतु रूम, रूम। तो ये आपने मीनिंग याद करने हैं। अलबैतु मीनिंग आपको पता है, अलबैतु द हाउस, द हाउस। फिल बैती इन द हाउस। किसने बताया आपको फिल बैती इन द हाउस? फी का मीनिंग इन होता है, इन्होंने यही बोला है ना जी। इन, तो इसका मतलब इन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। फिल बैती, फी का मतलब इन, ठीक है ना। और ये फी आने की वजह से जो बैतू था वो किस में चेंज हो गया? बैती में चेंज हो गया। नॉर्मल एंडिंग क्या थी? बैतुन थी, फिर अलिफ लाम लगाया तो अलबैतु हो गया, ठीक है। ये अलबैतु है, ये नॉर्मल एंडिंग है। लेकिन जब फी लगा तो उसकी एंडिंग चेंज हो गई फिल बैती, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये अल मस्जिदु, मस्जिदी, फिल मस्जिदी। जब भी अलिफ लाम आता है ना तो मिला के पढ़ते हैं पीछे से, फिल मस्जिदी। अब देखो, या भी खाली है, अलिफ भी खाली है, उन दोनों को स्किप करेंगे। फी को किससे मिलाएंगे? लाम से जाके मिलाएंगे, उसके ऊपर हरकत है, सुकून है। फिल मस्जिदी। अब फिल मस्जिदी का क्या मीनिंग होगा? इन द मॉस्क, इन द मस्जिद। आगे अल maktabu is the table, the desk. the table. Al maktabi on the table. अच्छा, ये फी और अला क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है ना ये, इनको प्रीपोजिशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये जब अरबी में आते हैं तो फी और अला आते हैं, इंग्लिश में आते हैं तो इन और ऑन आते हैं, ठीक है। एट भी होता है ना, और इसी तरह अंडर होता है। ये सारे वर्ड इंग्लिश में जो होते हैं वो अरबी में भी यूज होते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं इनको। आप लोग क्या कहते हैं इनको? Preposition. हाँ, प्रीपोजिशन कहते हैं। अच्छा, अस्सरीरु the bed. Ala sariru on the bed. On the bed. ala sariri। अलिफ और लाम को स्किप करके जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, और यहाँ सीन पे जा रहे हैं, तशदीद भी डली है। तो सीन लेटर जो है वो कौन सा लेटर है? सन लेटर, बिकॉज हमने लाम को स्किप कर दिया, लाम को नहीं पढ़ा अभी। अच्छा जी, बी। अभी कोई और पढ़ ले सिस्टर, छोटी वाली आनी, आप आ जाइए। हानिया, अनाया, सॉरी मैं नाम भूल जाती हूँ। बी पढ़े ना। आइना मोहम्मदुन। अभी इसका आंसर क्या है? मीनिंग क्या है आइना मोहम्मदुन? Where is मोहम्मद,
Where is Muhammad? ऐना का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड है ना, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो WH फैमिली से होते हैं, जैसे माँ भी पढ़ा था, मन भी पढ़ा था, माँ का मतलब what, मन का मतलब who, where है ना, ऐना पढ़ा है ना, ऐना मिन ऐना, तो ये ऐना है, ऐना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है, where is मोहम्मद, हुआ गुरफती, he, हुआ का हुआ is a pronoun, he, she, they, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, और हुआ का मतलब है she, he, ठीक है, और हिया का मतलब है she, और ये हुआ और ही जो हिया जो होते हैं ना, इट के लिए भी यूज हो जाते हैं, अभी मैं बताऊंगी कैसे यूज होते हैं। तो हुआ फिर गुरफती पढ़िए बेटा, ही इज इन द रूम, ही मीन इन द रूम, he is in the room. जितना आप मामा के पास पढ़ोगे ना इतना जल्दी जल्दी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, हमारी रीडिंग पावर बढ़ेगी। हुआ मीन ही और फिर गुरफती, ही इज इन द रूम, फी मीन इन, अल गुरफती रूम। चलिए वअैना एंड, वो का मीनिंग क्या होता है, एंड, वेयर इज यासिर, इस जो है वो हम अपनी तरफ से लगा लेते हैं, आगे पढ़िए। हुआ का मीनिंग क्या है, ही या he is in the bathroom. he is in the bathroom। अच्छा, वअैना आमिनतु, Where is हिया मतबखी, मतबखी, ये क्या है, ये मतबख है, ये मतबख होता है खाना पकाने की जगह, किचन। She is in the kitchen. she is in the kitchen। आमना के बारे में बात हो रही है ना, तो आमना इज शी ना, नॉट ही। Yes, I said she. तो हिया जो है वो शी के लिए है, ठीक है, हिया फिल मतबखी, शी इज इन द किचन। आगे पढ़िए, ऐनल किताबू, Ainal kitabu. ऐनल किताबू, Where is the book? वेयर इज द बुक, Who Alal maktab. Maktabi. Maktabi. It is on the table. गुड। अब हुआ का मीनिंग ही नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। Why it? Because हुआ किसके लिए, किताब के लिए, तो किताब को ही तो नहीं बोलते ना, आमिना को शी बोलते हैं, ही नहीं बोलते, मोहम्मद को ही, यासिर को भी ही बोला था, बट अभी हुआ का मीनिंग इट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि किताब की बात हो रही है ना, वेयर इज द बुक, तो हम ये नहीं कहेंगे ही इज ऑन द डेस्क, ये तो नहीं कहेंगे ना, इट इज ऑन द, तो हुआ और हिया का मीनिंग इट भी हो सकता है। अब इसको देखिए, वअैना, ऐनस and where is the watch, Hiya ala sariri. It is on the bed. why it is, ही का मीनिंग तो शी होता है, मैंने बताया, why इसका मीनिंग आपने इट क्यों किया, because साथ is a, इसके लिए हम शी नहीं यूज कर सकते, आमिना के लिए शी यूज करेंगे, बट इसके लिए इट, बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्ट ना, किताब भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए हम ही शी नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं।
تو کتاب میسکولن ہے اس کے لیے ہوا آیا ہے, اور یہ فیمینائن ہے اس کے لیے آپ کا ہی آیا. سمجھ آ گئی بات؟ اب اس کے لیے ایک جملہ بنائیے. دا بک ویئر از, پہلے آپ پوچھیے ویئر از دا بک, انگلش میں کیا ہوگا؟ اینل کتابو, ویئر از دا بک, کوشچن مارک لگاؤں؟ اینل کتابو, ٹھیک ہے. اب اس کا آپ آنسر کیجئے. الکتابو, اینا تو نہیں لگانا آنسر میں نا, الکتابو نہیں, ہوا کی ضرورت نہیں ہے, یا تو آپ الکتابو لگا لیں یا پھر اس کی جگہ ہوا لگا لیں, دونوں میں سے ایک لگانا ہے, یا تو ہوا لگا لیں, دونوں نہیں لگا سکتے, یا تو آپ بولے بیٹر یہی ہے کہ ہوا لگائیں. ہوا علل پریشا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی. علل مکتبی, مکتبی ٹیبل کے اوپر ہے نا, ڈیسک تو نہیں ہے, ٹیبل کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. ہوا اٹ از آن دا ان دا ٹیبل, ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم پہلے کوشچن بنا لیتے پھر آنسر بنا لیتے ہیں. اب یا تو آپ کہیے الکتاب علی المکتبی, یا پھر آپ کہیے ہوا علی المکتبی. تو جب یہ ہوا کس کے لیے؟ کتاب کے لیے ہے. کتاب کہاں ہے؟ وہ ٹیبل کے اوپر ہے. it is on the table because this is an object. لیکن جب ہم کہیں گے اینا یاسرن, تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہوا فل مطبخی, فل حمامی, ٹھیک ہے. تو کچھ بھی کہیں گے تو پھر ہوا کا مطلب کیا ہوگا؟ اٹ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ ہی ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کانسیپٹ آپ نے سمجھنا ہے, اتنے ہی رہنے دیتے ہیں ابھی, اور پھر یہ ہم کوشچن کے آنسر بھی کر لیں گے انشاءاللہ. آنسر دا فالوئنگ. اینل کا, چلیں اس کو کر ہی لیتے ہیں. اینل کتابو, ویئر از دا بک؟ ہوا فل مکتبی, فی المکتبی. نہیں, بچوں کو بتانا, بچوں کو زیادہ پتہ ہے, بتائیے بچوں کو بتانا ہے. ہوا علی علل مکتبی, ٹیبل کے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. کتاب ٹیبل کے اوپر ہی تھی نا, تو مکتبی ہو جائے گا. پیش نہیں لگائیں گے, ابھی زیر لگائیں گے, بیکاز آف پریپوزیشن, اس کو ہم زیر لگائیں گے. اچھا, اینا محمد, ویر از محمد؟ ہوا فی غرفہ. فی الغرفتی, فی غرفہ نہیں کہیں گے, الف لام بھی لگانا ہے. فی الغرفتی. آپ کو عربی لکھنی آتی ہے پشمینہ؟ مجھے آتی ہے جی. تو آپ لکھا کریں, ٹھیک ہے. آپ کو دیکھتے دیکھتے بچوں کو بھی شوق ہو جائے گا. اچھا, این الساعۃ, دیکھیں میں پین کے ساتھ یہاں لکھ رہی ہوں, ماؤس کے ساتھ لکھ رہی ہوں. آپ ماؤس سے کبھی لکھ کے دیکھنا, نہیں لکھا جائے گا آپ سے. پڑھا کے اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ لکھنا آ جاتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے جی. اچھا, این الساعۃ, ہنی آپ بنائیں اس کا سینٹینس. where is the watch? ہوا هي في على السرير. السرير, یہ بار بار پڑھنے آپ نے سینٹینسز, ٹھیک ہے. آپ کی زبان نہیں چل رہی نا عربی کے اوپر, تو آپ نے پڑھنا ہے ان کو بار بار. جتنا آپ پیچھے سے ریوائز کریں گے بار بار. آپ کو بکس ملی ہے کہ نہیں ملی؟ بکس نہیں, آپ نے کہا تھا نا کہ آپ بتائیں گی کہ کہاں سے لے سکتے ہیں, مطلب میں امیزون سے نہ لوں. ہاں, تو آپ قریب میں کہیں سے پتہ کریں نا, آپ کے مل جائیں گی وہاں پہ. اچھا, اینا یاسرن, آپ امیزون سے نہ لیں, بہت مہنگی پڑیں گی. میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتا دوں گی, وہاں سے آرڈر کر سکتی ہیں, نہیں تو پھر آپ جو بھی یہاں آئے اس سے پھر آپ آرڈر کروا لیں.
उससे मंगवा लें, एक जगह मैं बता दूंगी. ऐना मैं मुझे याद था लेकिन मैं फिर भूल गई. आप मुझे मिड वीक में ना कहीं पे मैसेज कर देना ताकि मुझे याद रहे. आप जब आपकी क्लास नहीं होती. ऐना यासिरुन हुआ फिल मतबखी. मतबखी नहीं, हम्मामी. यासिर हम्माम में थे ना. He is इन्होंने किचन में भेज दिया. किचन में तो आमिना है ना, वो तो लड़की है ना, वो किचन में जाएगी. ठीक है. ऐना आमिना तू हिया फिल मतबखी. मतबखी. ठीक है, ये आपका मतबखी हो गया. तो लिखना नहीं, आपने सिर्फ पढ़ना है. तो वो पढ़ने में भी आपको फिर जबान आपकी अटकनी नहीं चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए आपको. देखिए इंग्लिश में कितनी मेहनत करते हैं ना आप लोग, हर चीज सीखते हैं, मैथ में, हर चीज में. तो ये भी तो जरूरी है ना, ये उससे भी जरूरी है. आमिना तू फिल गुरफती. आमिना तू, आ का मीनिंग क्या होता है? Is Amna in the is. आ का मतलब होता है is. आमिना in the room. ला किसके जवाब में आया है? आ के जवाब में. No. आ के जवाब में नो. ठीक है, नो. अब ही या फिल मतबखी, ऊपर जो लिखा हुआ ना ही या फिल मतबखी, वो लिख देंगे. ठीक है. आपने जरूर क्वेश्चन आंसर लिखने या फिर बच्चों से पढ़ाने. अच्छी राइटिंग में लिखेंगी तो पढ़ भी लेंगे आपकी बुक भी. ला ही या फिल मतबखी. थोड़ा सा टाइम निकाला करें. देखिए दो चीजों से बहुत फायदा उठाएं, एक फारिग वक्त से और एक सेहत से, हेल्थ से. अगर आपकी गुड हेल्थ है तो उससे फायदा उठाएं. क्या पता कब कोई बीमारी आके लग जाए, खुदा ना खास्ता, कुछ पता तो नहीं होता ना. फिर उस वक्त कहते हैं काश मैं ठीक होती तो मैं ये भी कर लेती, मैं वो कर लेती. और एक आप अपने फारिग वक्त में, कोई पता नहीं कब कल क्या मसरूफियत आ जाए. ठीक है ना. तो मैं तो मसरूफियत में भी अपना टाइम निकालती, मैं जाया नहीं करती. जो काम मुझे करने होते हैं मैं करती हूँ, कि जितनी भी मसरूफियत है. तो अल्लाह ताला वक्त में बरकत भी डाल देते हैं जब आप अच्छे कामों में उनको लगाते हैं टाइम को. तो देखिए आप फेसबुक पे जाएं, आप यूट्यूब पे जाएं तो घंटों पता ही नहीं चलेगा. आप देखिए ओ इतने घंटे गुजर के पता भी नहीं चला. कभी आपको पता चला फेसबुक पे पोस्ट करते करते वो कितना हो जाता है. फजूल, बाद में पता चलता है क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया. लेकिन वो टाइम वापस तो नहीं आएगा ना जी. हेल्थ भी खराब. हम तो वैसे बहुत कोशिश करते हैं कम से कम यूज करें बस. नहीं बिल्कुल ना इतना करेंगे बस थोड़ा सा टाइम पास. यासिरुन फिल मतबखू, क्या यासिर मतबख में? ला. हुआ फिल हमामी. अलिफ लाम जरूर लगाना है आगे, जो भी लगाएंगी. हम्मामी. ठीक है, हम्मामी. नेक्स्ट टाइम आपने पढ़ना है और टेस्ट पढ़ना है. मन फिल गुरफती. हु इज, मन का मतलब हु इज इन द रूम. अब आपको नाम बताना ही बताना है. अब आप प्रोनाउन नहीं लगा सकते क्योंकि मन का जवाब देना है. मोहम्मदुन फिल गुरफती. फिल गुरफती तो पहले से लिखा है, मन की जगह मोहम्मद लगा दे. ठीक है. अच्छा जी. उसके बाद आपका वमन फिल हम्मामी यासिरुन and who is in the bathroom. यासिरुन फिल हम्माम. काफी टाइम हो गया आज है ना. हम्माम इसका मीम यहीं पे, कोई बात नहीं है. चलें, हफ्ते में एक दिन आपकी क्लास होती है. अच्छा, माजा अलल मक्तबी. माजा का मतलब भी वही होता है जो माँ का मतलब होता है, व्हाट. ठीक है, व्हाट इज ऑन द टेबल. तो टेबल पर क्या है उसका नाम बताना है. अभी क्या था? हाँ, अल किताबु. नाम जरूर बताना है. आप ये नहीं कह सकते हु वालल मक्तबी, क्या समझ आएगा.
اگر آپ وہ لگا دیں گی تو سمجھ ہی نہیں آئے گا نا جس نے سوال کیا کہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو. وہ ٹیبل پر ہے, وہ کہہ رہے ٹیبل پر کیا ہے, واٹ از آن دا ٹیبل. تو آپ نے اس چیز کا نام بتانا ہے. الکتاب علی المکتبی, ماذا علی السریر, الساعۃ علی السریر. ٹھیک ہے, الساعۃ علی السریر. تو یہ آپ کا کیا ہے, یہ ہو جائے گا. اچھا, نام جو ہے جیسے یاسر, محمد, یہ ہمیشہ محمدن, یاسرن ایسے آئے گا؟ ہاں بالکل ایسے ہی آئے گا, جب تک اس کے پیچھے یا نہیں لگے گا. وہ میں پھر بتاؤں گی, جیسے یا محمد دو ہوتا ہے. اب جیسے اس کا جواب ہے نا ماذا علی المکتبی, تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتابن علی المکتبی. نہیں, کتاب نہیں کہہ سکتے, الکتاب, ورنہ جملہ نہیں بنے گا نا, سینٹینس نہیں بنے گا. پہلا والا ڈیفینیٹ آنا ضروری ہے. ہاں, صحیح ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ مبتدا بنے گا اور آگے خبر بنے گی نا. اور جو نیمز ہوں گے وہ ایسے ہی آئیں گے کیونکہ وہ نیمز تو ویسے ہی معرفہ ہوتے ہیں نا. ہاں صحیح ہے. نیمز تو ویسے ہی معرفہ ہوتے ہیں, وہ ڈیفینیٹ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کا بھی نام ہے, آپ کا, میرا, وہ سب ڈیفینیٹ ناؤن ہوتے ہیں. صحیح. اور اس کو ہم نکرہ سے بناتے ہیں الف لام لگا کے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کتاب وہ علی المکتبی, پھر جملہ نہیں بنے گا. الکتاب, پہلا والا ورڈ ہمیشہ الف لام کے ساتھ آتا ہے. اور جو حرف جر کے بعد آتا ہے وہ بھی آپ کا الف لام کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے, علی المکتبی, علی السریر. اچھا, جیسے ابھی محمد دن ہوتا ہے نا, تو یا لگ جائے گا تو یا محمد دن نہیں ہو سکتا, یا محمد دو ہوگا. پھر ولدن ہوگا تو یا ولدو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کے پر میں یا لگاتی ہوں پیچھے, تو یا ولدن نہیں کہہ سکتے, یا ولدو. تو بہرحال آپ نے پوچھا تھا. اب یہاں پہ کوشچن بنائیے, من فی السمائی, آسمان میں کیا ہے. تو آپ کیا بتائیں گی, شمس ہے, مون ہے, کیا بتائیں گی. الشمس, الشمس فی السمائی, یہ ہو گیا نا, الشمس فی السمائی. اب اس کے پر تشدید بھی لگانی ہے, الشمس, یہ سین ہے, اس کے پیش آئے. تو اس طریقے سے. اچھا, اگر یہاں پہ میں مون بھی بنا دوں, ٹھیک ہے نا, یہ تو آپ, یہ تو شمس ہے نا. شمس کیسے پتہ چل رہا ہے, یلو ہے ایک, تو دوسرا یہ برڈز بھی اڑ رہے ہیں. جب مون نکلتا ہے تو پھر تو برڈز نہیں اڑتے نا, وہ تو سو جاتے ہیں اپنے نیسٹ میں جا کے. تو یہ مون ہے. تو من فی السمائی, تو آپ کیا بولیں گی, القمرو فی السمائی, نہیں, ہاں فی السمائی, السمائی نہیں کہیں گے. یہ بھی بول سکتے ہیں کہ الشمس والقمر فی السماء. ہاں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, الشمس والقمر فی السماء. ویری گڈ, ماشاءاللہ. واو لگا دیں بیچ میں, سورج. تو جتنا گڈ ڈالیں گے میٹھا ہوگا. ابھی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, الف لام والے کے ان کی اینڈنگ نہیں دی ہوئی. کون پڑھے گا اس کو جلدی سے؟ پریشا آپ پڑھیں گی. Read and write each of the following words vocalizing its last letter. المدرسة في المدرسة تي في أنا في المدرسة في البيت البيت الغرفة الحمام حمام. آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آگے پڑھیے. في الحمام في المطبخ المكتب. بو, کیونکہ پیچھے آپ کا پریپوزیشن نہیں آیا. آگے کیا ہے, على المكتب مكتبي على الكرسي. جی 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 کیوں تشدید کے نیچے ڈالا ہے میں نے. ٹھیک ہے, تشدید کے نیچے ہو تو وہ زیر ہوتی ہے, تشدید کے اوپر زبر ہوتی ہے.
تو میں نے یہ تشدید کے نیچے ڈالا زیر الکرسی. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیے. السریر علی الکتابی فی المسجد. تو آپ کو تیز تیز پڑھنا ہے بیٹا, ٹھیک ہے, جتنا آپ پڑھو گے نا پریکٹس کرو, ایک دفعہ روز پڑھ لیا کرو, کوئی ٹائم نکالو سارے بیٹھ کے اور اس کو ریوائز کر لیا کرو تھوڑا سا ٹائم نکال کے. انشاءاللہ یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور ابھی کافی ٹائم ہو گیا. 34 پیج سے 34 پیج. تو انشاءاللہ کتابیں بھی آپ کے پاس آ جائیں گی, ورنہ پی ڈی ایف تو ہے, پرنٹ آؤٹ بھی نکلوا سکتے ہیں, اگر آسانی ہے تو پرنٹ آؤٹ بھی نکلوا سکتے ہیں. جی, کیونکہ ابھی ہم نے 34 پیج پڑھے اور ہم نے 84 پیج تک اس بک میں جانا ہے. تو اگر پرنٹ آؤٹ نکلوا سکتے ہیں, آسانی سے کہیں سے نکلوا سکتے ہیں, بائنڈنگ کروا سکتے ہیں, جو بھی آپ کا کوئی الیکٹرانک اسٹور ہوگا نا ایسا جس کے بعد لائبریری سے بھی کرا سکتے ہیں, لائبریری سے بھی کرا سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کو بائنڈنگ پھر نہیں کر کے دیں گے, بائنڈنگ آپ وہ کو. بائنڈنگ نہیں کریں گے. جی, لیکن اگر آپ کسی اسٹور سے کرواتے ہیں نا, جیسے کوئی بھی ہوتا ہے اسٹیپل سے کرا دیں. ہاں یہ نام ہے, نام اسٹیپل یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے نا, میں سوچی جی یہاں پر بھی ہے. اسٹیپل والوں سے کئی بکس میں نے اسٹیپل کرائی, تو آپ وہ کر دیں گے, سستی بھی کر دیں گے پرنٹ آؤٹ, اور کلر میں بھی ہو جائیں گے, اور کوئی آپ کی بک بن جائے گی. ہم ایسے کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں تو ایسے کر لیں, کوئی انشاءاللہ نہیں تو پھر بکس منگا لیں, میں آپ کو اسٹور کا نام بھی دے دیتی ہوں. میں انشاءاللہ آپ کو ویسے آپ کو پتہ ہے کتنے کی ہوتی ہیں, تاکہ اگر مجھے پتا ہو تو میں دیکھ لوں کہ یا تو پرنٹ کرا لوں یا منگا لوں. نہیں, پرنٹ آپ کو شاید مہنگا پڑے, لیکن کتابیں آپ کو سستی پڑیں گی. کتاب آپ کو $8 سے بک 1, پہلے تو میں تو 5 لی تھی ساری, جتنی میں نے گفٹ بھی کی تھی, اور میں نے $5 کی لی تھی. تو بک 1 5 کی, پھر 7, اس طرح 8, اور جب آپ آگے بک 8 تک جاتے ہیں تو وہ جا کے $13 کی میں نے ابھی لی تھی. $13 کی مجھے بک 8 جب بازار میں آئی تھی تو مجھے یاد ہے میں $13 پلس ٹیکس کی لی تھی, اور بک 1 جو ہے یہ آپ کو $5 کی پڑ جائے گی. تو میں ابھی 3 منگوا لوں, 1 2 3. ہاں 1 2 3 منگا لیں, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ دوسری منگا لیجیے گا, نہیں تو 4 تک منگا لیں, 4 بعد میں منگا لینا, 4 تک منگا لیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اس کو کوئی فکر والی بات نہیں ہے, وہ انشاءاللہ آپ کے بچے پڑھ لیں گے, نہیں تو آپ تو پڑھ ہی رہی ہیں نا, اور پریشا بہت اچھا پڑھتی ہیں. بس ان کا یہ کہ ان کو بولے پڑھنے میں سستی نہ کریں. نہیں, میں ان دونوں کو چھوٹوں کو بھی ایک دفعہ ریوائز کراؤں گی. ان کو مجھے لگا تھوڑا شاید مشکل لگا وہ سن مون لیٹرز کا. نہیں مشکل نہیں, ان کو صرف ریڈنگ کروائیں اور ٹرانسلیشن بتائیں. سن مون لیٹر تو وہ خود ہی ان کو جب پڑھیں گی تو خود ہی آ جائے گا نا, تو رولز بتانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے اتنی. پریشا کو رولز کی ضرورت ہے, آپ کو رولز کی ضرورت ہے. چھوٹے بچوں کو ریڈنگ کروائیں اور ٹرانسلیشن کروائیں. ان کو رولز نہ بھی آئے نا تو پڑھتے پڑھتے ہی رولز آ جاتے ہیں. ان کو خود ہی دیکھیں نا, جب وہ لام کو اسکپ کریں گی ظاہر ہے تو وہ آگے تشدید پڑھیں گی, تو ان کو خود ہی آ جائے گا کہ اچھا بھائی یہ اس کو اس سے پڑھنا ہے, اس کو ایسے غلط تو پڑھ ہی نہیں سکتے. الرجل کو آپ الرجل تو نہیں پڑھ سکتے نا, بچے نہیں پڑھیں گے. جو بچے قرآن پڑھے وہ الرجل نہیں پڑھیں گے جی, اور اس کا لام کبھی اسکپ نہیں کریں گے, اس کا لام لازم پڑھیں گے. القلم پڑھیں گے, اس کو اسکپ کر کے کاف پہ تھوڑی جائیں گے وہ, ہے نا. نہیں تو پھر جو یہ ہم رول پڑھتے ہیں, مطلب میں یہ سمجھ رہی ہوں اس کا مطلب یہ کہ جیسے اگر حرکت نہ بھی ہو تو ہمیں پتا ہو کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے. جیسے آپ کوئی بھی عربی کا اخبار اٹھا لیں, کوئی حدیث اٹھا لیں, کوئی آپ کتاب اٹھا لیں, میگزین اٹھا لیں, تو پھر اس کو بھی آپ پڑھ لیں. جی جی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں اس لیے سکھائے جاتے ہیں کہ کچھ بھی پھر آپ پڑھ لیں, اور پھر آپ پڑھیں تو صحیح پڑھیں. جی ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں فی الجامعتی کیوں, اور آپ فی الجامعہ تو جب پڑھتے ہیں تو برا لگتا ہے. فی الجامعہ تو منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. فی الجامعتی اتنا ایزیلی نکلتا ہے. تو یہ اس لیے زیر زبر لگائی جاتی. فی المسجد, فی المسجدی زیادہ اچھا ہے. علی المکتبی. اچھا, یہ اگر آپ کو پورے عربک کے رولز آ جاتے ہیں تو آپ اس کو جیسے اگر آپ بغیر کسی اس کے قرآن پڑھیں حرکات کے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ کہیں آپ کا غلط لکھا ہوا ہے اس کی غلطی بھی نکال سکتے ہیں. یہاں تو غلط لکھا ہوا ہے, یہاں پہ تو پیش نہیں آنی چاہیے, زیر آنی چاہیے, کیونکہ پیچھے پریپوزیشن آیا ہے. صحیح ہے. تو وہ آپ اپنی غلطی بھی وہاں پہ صحیح کر. اچھا, اس میں پھر حفظ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے.
آپ کو پتا ہوتا ہے میں غلط پڑھ رہی ہوں, یہاں پہ تو فی المسجد نہیں ہونا چاہیے, میں نے رٹ لیا ہے, میں غلط پڑھ رہی ہوں. جیسے آپ پڑھتی ہیں نا انعمتا, اور کئی لوگ انمتو پڑھ دیتے ہیں, تو کئی لوگ کیا پڑھتے ہیں دعا لا الہ الا انت, کیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی, آگے کیا ہوتا ہے منی کنتو ظالمین, منی کب ہوتا ہے انی کنتو من الظالمین. ہاں, تو کچھ لوگ اس کو کنتم پڑھتے رہتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کا صحیح کیا, کنتو ہوتا ہے وہ کنتم پڑھتے رہتے ہیں, انہیں کتنا چینج ہو جاتا ہے. کنتو کا مطلب میں ظالموں میں سے ہوں, اور کنتم کا مطلب ہے تم سب ظالموں میں سے ہو. تو اللہ تعالیٰ کو آپ بتا رہی نا کہ بے شک میں ظالموں میں سے ہوں, آپ جو ہیں وہ تو پاک ہیں. کتنی بڑی دعا ہے. یہ بڑی مشکل سے سمجھ میں آتا ہے. آپ الٹا اللہ تعالیٰ کو کہہ رہی ہیں کہ تم ظالموں میں سے ہو, تو یہ تو گناہ ہو گیا نا. میں تو پاک ہوں اور تم جو ہو وہ بہت ظالموں میں سے. تو یہ آپ کو گرامر ہی سکھاتی ہے پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوکے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.